الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک، انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ۔ اس کا لیول 4 ہے، سبق نمبر 12 ہے، پارہ نمبر 21 ہے، اور سورہ سجدہ کو آج ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے، آیت نمبر 21 سے لے کر 23 تک، اور اس طرح سورہ احزاب شروع کریں گے اور اس کی آیت نمبر 1 سے 30 تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ پہلے صفحے کی طرف آتے ہیں، اور پہلا صفحہ اس کے اشارات اور اس کے موضوعات آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم، اور لَنُذِيقَنَّهُم، البتہ ضرور ہم ان کو چکھائیں گے، من العذاب الادنی، قریب ترین عذاب کا کچھ حصہ، یعنی من العذاب الادنی، عذاب ادنی میں سے۔ تو الادنی قریب ترین عذاب، قریب کا جو عذاب ہے اس میں سے ہم ان کو کچھ چکھائیں گے، دون العذاب الاکبری، جو عذاب اکبر ہے، بڑا جو عذاب ہے، دون اس سے پہلے، اس کے علاوہ جو عذاب اکبر ہے۔ عذاب اکبر کون سا ہے اور عذاب ادنی کون سا ہے، یہ جانتے ہیں پہلے۔ تو العذاب الادنی، اس سے مراد دنیا کا عذاب ہے جو مختلف صورتوں میں آتا ہے، مثلا دنیا کی جو مصیبتیں ہیں، دنیا کی جو پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، اسی طرح جو آزمائشیں ہیں، اور اسی طرح کفار کے لیے قتل ہے، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ جہاد جب کیا جاتا ہے، اسی طرح قحط سالی ہے۔ تو یہ مراد ہے العذاب الادنی، قریب ترین جو عذاب ہے، یعنی کہ دنیا کا جو عذاب ہے۔ اور العذاب الاکبر، بڑا جو عذاب ہے وہ کون سا ہے؟ بڑا عذاب سے مراد قیامت کے دن کا عذاب ہے، آخرت کا عذاب، جو دنیا کے عذاب کے مقابلے میں الاکبر، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بڑا عذاب ہے۔ اور دنیا کا جو عذاب ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہلکا عذاب ہے، لعلہم، تاکہ وہ یرجعون، تاکہ وہ واپس پلٹ آئیں، یعنی توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو عذاب کا ذکر کیا ہے کہ ان کے لیے، یعنی ان کفار کے لیے، ان فاسقین کے لیے دنیا کا بھی عذاب ہے، یعنی عذاب اکبر سے پہلے، بڑے عذاب سے پہلے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ یہ کیا کریں؟ تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹ آئیں، تاکہ یہ توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس شخص سے کہ جو ذکر، کہ جس کو تذکیر کی جائے، جس کو نصیحت کی جائے، کن چیزوں سے؟ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس کے رب کی آیات کے ساتھ۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ ثم، پھر اعرض، وہ اعراض کرتا ہے، عنہا، ان سے، یعنی ان آیات سے اعراض کر لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جسے اس کی رب کی آیات کے ساتھ جو ہے وہ نصیحت کی جائے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے بعد اعراض کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے۔ فرمایا اِنَّا، بے شک ہم، من المجرمین، مجرموں سے، منتقمون، انتقام لینے والے ہیں، یقیناً ہم مجرموں سے جو ہے ہم انتقام لینے والے ہیں، ان سے ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ تو اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں ان سے اعراض کرنے والے یہ سب سے بڑے ظالم، یعنی کہ ان سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن کے اندر جب اللہ تعالیٰ کی آیات کا تذکرہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات، آیات اللہ، آیات اللہ، کئی جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا تذکرہ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات سے مراد نمبر 1 آفاقی نشانی اللہ تعالیٰ کی، جیسے سورج ہے، جیسے چاند ہے، ستارے ہیں، زمین ہے، طرح طرح کی جو نباتات ہیں زمین کے اندر، اسی طرح سیارے ہیں، ستارے ہیں، یہ جو ساری جو نشانی آفاقی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں۔ اسی طرح انسان کے اپنے نفس کے اندر جو آیات ہیں، نشانی اللہ تعالیٰ کی، یہ بھی آیات کے اندر آتی ہیں۔ اسی طرح وہ تاریخی واقعات کہ جن سے ہمیشہ ایک ہی جو نتیجہ واخذ ہوتا ہے
کہ جو بھی قوم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی کرتی ہے اور رسولوں کو جھٹلاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دیتا ہے۔ چوتھی قسم کی جو آیات ہیں وہ کون سی ہیں؟ جو آزمائشیں اور مصیبتیں انسان پر آتی ہیں تاکہ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹ جائیں، یہ بھی آیات میں ہی آتی ہیں۔ اسی طرح وہ آیات جو انبیاء پر نازل ہوتی ہیں، جو انبیاء پر نازل ہونے والی جو آیات ہیں، جو نشانیاں ہیں، وہ بھی ان میں آتی ہیں، جیسے قرآن کی آیات ہیں جو وحی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری آیات کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، آتَيْنَا ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کیا عطا فرمایا؟ کتاب عطا فرمائی ان کو۔ فَلَا تَكُنْ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مت ہوں، فی مریۃ شک میں، من لقائہ اس کی لقاء سے، اس کی ملاقات سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی؟ تورات عطا فرمائی۔ پھر فرمایا کہ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَائِهِ، فَلَا تَكُنْ پس آپ نہ ہوں، فی مریۃ، مریہ کسے کہتے ہیں؟ شک میں، من لقائہ اس کی لقاء، اس کی ملاقات سے۔ تو لقاء سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ موسیٰ کے ساتھ اپنی ملاقات کے بارے میں کسی بھی قسم کے شک میں نہ رہیں۔ کون سی ملاقات؟ وہ ملاقات کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو آسمانوں پہ ہوئی تھی، بیت المقدس میں، یعنی جس رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس گئے تھے، واقعہ جو اسراء اور معراج ہے، تو واقعہ معراج کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس کے بارے میں کسی قسم کے شک میں نہ مبتلا ہو جائیے۔ وَجَعَلْنَاهُ اور بنا دیا تھا ہم نے اس کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، یا مراد ہے تورات کو، ہدن ہدایت، یعنی سراپا ہدایت ہے وہ تورات۔ کس کے لیے؟ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس تورات کو کیا بنا دیا تھا؟ سراپا ہدایت بنایا تھا۔ یا مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے کیا بنایا تھا؟ ہدایت بنا کر بھیجا تھا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اور بنا دیے تھے ہم نے، منہم ان میں سے، ائمۃً ائمہ، ائمہ امام کی جمع ہے، مراد پیشوا ہیں، قائد، لیڈر، پیشوا۔ اچھا، وہ جو ائمہ تھے، وہ امام تھے بنی اسرائیل کے اندر، ان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا۔ مراد کون ہیں؟ انبیاء، مراد ان کے جو علماء تھے جو رہنمائی کرتے تھے۔ فرمایا یہدون، وہ رہنمائی کرتے تھے، ہدا یہدی سے یہدون فعل مضارع ہے، یہدون وہ رہنمائی کرتے تھے، اسی سے لفظ ہدایت ہے۔ یہدون وہ رہنمائی کرتے تھے، بِأَمْرِنَا ہمارے حکم سے، ہمارے حکم سے وہ رہنمائی کیا کرتے تھے۔ لما صبر جب انہوں نے صبر کیا، لما صبر جب انہوں نے صبر کیا، وَكَانُوا اور وہ تھے بِآیاتِنَا ہماری آیتوں پر، یوقنون یقین کرتے، وہ ہماری آیتوں پر یقین کرنے والے تھے۔ یہاں پہ کیا سبق ہمیں ملتا ہے کہ اگر کسی انسان کو دین کے اندر امامت چاہیے، کہ وہ دین کے اندر امام بننا چاہتا ہے، تو وہ دو کام کرے، ایک تو صبر اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر یقین، اللہ تعالیٰ پہ یقین، یقین کی نعمت اور صبر کی نعمت اس کے اندر ہونی چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ائمہ، اس کو امام بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو امامت کا رتبہ عطا فرما دیتے ہیں دین کے اندر۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کے اندر ائمہ بنائے، امام بنائے، پیشوا، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے صبر کیا، اسی طرح ان کے اندر یقین تھا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر انحطاط کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کہ کیسے انحطاط آیا؟ کہ بعد میں جب بنی اسرائیل نے، جب وہ دنیا پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے، اسی طرح جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تورات کے اندر تحریف کرنا شروع ہو گئے، اور اس طرح گروہوں میں بٹ گئے، ان کے دل سخت ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، کہ دنیا کے اندر جن چیزوں کے اندر وہ آپس میں اختلاف کرتے رہے، فرمایا ان ربک کا، بے شک آپ کا رب، ہوا وہی، یفصل فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، ان کے درمیان وہی اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا، آپ کا رب ہی فیصلہ کرے گا
یوم القیامت قیامت کے دن کن چیزوں میں؟ فی ما ان چیزوں میں کہ جو کانو وہ تھے، فی ہی اس چیز میں یختلفون اختلاف کرتے، جن چیزوں میں وہ دنیا کے اندر اختلاف کرتے رہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے اس اختلاف کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ پھر جو اہل حق ہوں گے، اہل توحید ہوں گے، اہل اسلام ہوں گے، اہل ایمان، وہ جنت کے اندر چلے جائیں گے، اور جو اہل کفر، اہل ضلال، اہل فسق و فجور، وہ جہنم رسید کر دیے جائیں گے۔ تو یہ آیت عام بھی ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی دینی اختلافات ہیں، توحید اور اس کے اندر جو اختلاف کیا گیا، اور جو اختلافات ہیں عقائد کے اندر جو اختلافات ہیں، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کے درمیان فیصلہ کر دیں گے۔ اولم یہدی لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، اولم کیا نہیں، یہدی رہنمائی کی، لہم ان کے لیے، کیا اس بات نے ان کی رہنمائی نہیں کی؟ کیا یہ بات ان کے لیے رہنمائی کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا بات، کیا چیز؟ کہ کم اہلکنا کتنے ہی ہم نے ہلاک کر دیے، من قبلہم ان سے پہلے، من القرون قرون یعنی قومیں اور امتیں، ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں کیا کر دی تھیں، ان کفار مکہ سے پہلے ہم نے ہلاک کر دی تھی۔ تو مراد کون ہے کہ خطاب کن سے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، کن کا ذکر ہے؟ اولم یہدی لہم، کہ ان کے لیے کیا رہنمائی اس بات نے نہیں کی، یا یہ بات رہنمائی کرنے کے لیے ان کے لیے کافی نہیں تھی کہ ہم نے ان سے پہلے، کفار مکہ سے پہلے ہم نے کتنے ہی ہم نے جو ہے وہ قومیں اور امتیں ہم نے ان کو تباہ کر دیا تھا۔ یمشون چلتے پھرتے ہیں یہ، یعنی کفار مکہ، فی مساکنہم ان کے مساکن، مسکن کی جمع ان کے مسکن، یعنی ان کے رہنے کی جگہوں میں، ان کے گھروں میں، ان کے مکانوں میں، ان کی جگہوں میں وہ چلتے پھرتے بھی ہیں۔ تو قوموں سے کون سی قومیں مراد ہیں؟ عاد ہیں، قوم عاد، قوم سمود، اسی طرح اہل مدین اور دوسری جو قومیں ہیں، اور تباہ شدہ کھنڈرات ان کے ابھی بھی باقی ہیں، اور ان کی جو ویرانی ہے ان کی آنکھوں کے سامنے ہے، ان کفار مکہ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اسی طرح ان سابقہ امتوں کا جو انجام ہے، ان کے جو حالات ہیں، یہ اپنی زندگی میں ہی اپنے بزرگوں سے سنتے تھے، لیکن پھر بھی کیا انہوں نے سبق حاصل نہیں کیا۔ تو اس میں کفار مکہ کے لیے تنبیہ ہے کہ تمہارا حشر بھی ایسا ہو سکتا ہے اگر تم ایمان نہ لائے۔ فرمایا ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، یقیناً بڑی نشانیاں ہیں۔ افلا یسمعون، کیا یہ سنتے نہیں؟ افلا یسمعون، کیا یہ نہیں سنتے کہ پیغمبروں کی نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اولم یروا، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، یعنی ان کفار نے، انا کہ بے شک ہم، نسوق، ہم ہانک کر لے جاتے ہیں، الماء پانی کو، الی الارض زمین کی طرف۔ کون سی زمین؟ الجرز چٹیل، یعنی بنجر بے آباد زمین کی طرف ہم جو ہے وہ پانی کو لے کر جاتے ہیں، یعنی آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش کا پانی برساتے ہیں۔ یا اس سے مراد کون سا پانی ہے کہ چشموں کا پانی، ندی نالوں کا پانی، وادیوں کا جو پانی ہوتا ہے اس کو ہم لے کر جاتے ہیں۔ بنجر زمین ہوتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے یعنی آنکھوں کے سامنے، ان کفار مکہ، ان کی آنکھوں کے سامنے بارش کے پانی کے ساتھ جو ہے وہ بنجر زمین سے ہم کھیتوں کو پیدا کرتے ہیں، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے قیامت کے دن۔ فَنُخْرِجُ بِهِ، پس ہم نکالتے ہیں، بِهِ اس کے ذریعے، یعنی پانی کے ذریعے، زرعاً کھیتی، پیداوار ہم نکالتے ہیں، تأکل منہ انعامہم، تأکل کھاتے ہیں، منہ اس میں سے، اس کھیتی میں سے کھاتے ہیں، کون؟ انعامہم ان کے چوپائے، وانفسہم اور وہ خود بھی کھاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی بارش کی صورت میں نازل کرتے ہیں، اور وہ جو پانی ہے وہ کس زمین کی طرف جاتا ہے؟ الارض الجرز چٹیل، بنجر اور بے آباد زمین کی طرف اس پانی کو لے کے جایا جاتا ہے۔ اسی طرح ندی نالوں کا پانی وہ بھی جاتا ہے، چشموں کا پانی وہ بھی جاتا ہے۔ پھر اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کھیتی کو نکالتے ہیں زمین سے، کھیتی کو نکالتے ہیں، مختلف قسم کی طرح طرح کی انواع و اقسام کی نباتات اللہ تعالیٰ زمین سے نکالتے ہیں کہ ان سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں، اور یہ خود، وہ انفسہم، یہ خود بھی کھاتے ہیں۔ فلا یبصرون، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اس مردہ زمین کو، بنجر زمین کو آباد کر سکتا ہے، تو یہ دلیل ہے
احیاء موتا پہ، کہ وہی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قیامت کے دن کی وہ جلدی تھی، وہ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہتے تھے کہ یہ جو فیصلہ ہے، مراد ان کی تھی قیامت کا دن یا عذاب یا اللہ تعالیٰ کی مدد جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ملے گی اور آپ غالب آ جائیں گے۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے تھے، بطور مذاق کے کہتے تھے، استہزاء کرتے ہوئے کہتے تھے کہ وہ یقولون، اور وہ کہتے تھے متا کب حاض الفتح، یہ فتح، یہ فیصلہ کب ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ فیصلہ کب ہونے والا ہے، قیامت کب آنے والی ہے، یہ جو عذاب کا وعدہ ہم سے دیا جاتا ہے وہ عذاب کب آنے والا ہے۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا، فرمایا قل، کہہ دیجئے، یوم الفتح، جو فتح کا دن ہوگا، جو فیصلے کا دن ہوگا، لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، لا ينفع، نہیں فائدہ دے گا، الذین، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ایمانہم، ان کا ایمان۔ اب جب یوم الفتح ہوگا، فیصلے کا جو دن ہوگا، اس دن کافروں کا ایمان لانا ان کو کسی بھی طرح سے فائدہ مند نہیں ہوگا، ان کے لیے ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت ملے گی۔ تو یوم الفتح سے کیا مراد ہے؟ فیصلے کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے، یہاں فتح مکہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے، کہ جب قیامت کا دن ہوگا پھر وہ ایمان لانے کی اگر کوشش کریں گے تو ان کا ایمان قبول نہیں ہوگا، نہ ان کو مہلت دی جائے گی، نہ ہی ان کو دوبارہ دنیا کے اندر واپس بھیجا جائے گا۔ فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، فَأَعْرِضْ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کیا کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اعراض کیجئے، آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، آپ ان سے منہ پھیر لیجئے۔ دیکھیے جب مشرکین کا جو ان کی جو باتیں ہیں وہ جہالت کی حدود کو چھوڑنے لگی اور وہ عذاب کو جلدی مچانے لگے عذاب کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رہنمائی کی گئی، حکم دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار سے آپ اعراض کر لیں، یعنی اپنا تبلیغ اور دعوت کا کام اپنے انداز سے تو جاری رکھیں، وہی کی آپ اتباع کرتے رہیں، لیکن آپ ان سے اعراض کیجئے، آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، وانتظر، اور آپ انتظار کیجئے، آپ انتظار کیجئے، اور آپ انتظار کیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ انتظار کیجئے، تو یہ کس چیز کا انتظار ہے؟ مراد اس عذاب کا انتظار ہے جو ان پر نازل ہونے والا ہے، لیکن وہ ان پہ نازل ہو کر ہی رہے گا، اور اس کا وقت جو ہے وہ مقرر ہے، اس کا وقت کیا ہے؟ مقرر ہے، چاہے وہ دنیا کے اندر قتل، ان کے قیدی بنائے جانے کی صورت میں ہو، ذلت اور رسوائی کی صورت میں ہو، قحط سالی کی صورت کے اندر ہو، یا اگر دنیا کے اندر عذاب نہیں ہے تو پھر قیامت کے دن ان پہ عذاب جو ہے وہ موت کے وقت ان پہ عذاب آ کر ہی رہے گا۔ فرمایا انہم، یقیناً وہ، منتظرون، وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں، یہ جو کفار ہیں مشرکین ہیں یہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کفار اور مشرکین یہ کس چیز کا انتظار کرنے والے ہیں؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کفار اور مشرکین کس چیز کا انتظار کرتے تھے؟ کہ اس چیز کا انتظار کرتے تھے کہ شاید یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، شاید یہ زمانے کی گردشوں کا شکار ہو جائیں اور یہ دنیا سے چلے جائیں اور ان کی دعوت ختم ہو جائے، تو وہ اس چیز کے انتظار میں رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ذلیل اور رسوا کیا کہ ان کی یہ جو تمنا ہے وہ پوری نہ ہو سکی۔ تو الحمدللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے سورہ الف لام میم سجدہ مکمل ہو گئی۔ ابھی ہم سورۃ الاحزاب ہم شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب کا تعارف کیا ہے؟ نام اور وجہ تسمیہ، احزاب حزب کی جمع ہے اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جماعت یا گروہ۔ اور اس مبارک میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے جس میں اسلام مخالف جو گروہ تھے وہ اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے مقابل آگے تھے، اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام کیا رکھا گیا؟ احزاب رکھا گیا۔ موضوعات کون کون سے اس کے؟ پہلی 3 آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض جو ہیں وہ توجیہاتی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایات اور رہنمائی کی باتیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 4 سے 5 میں زہار کی مذمت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 6 سے 8 تک منہ بولے رشتوں کے احکام بیان کیے گئے ہیں، منہ بولے بیٹے اس کا جو رشتہ اس کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 9 سے 27 تک غزوہ احزاب اور بنو قریظہ کا ذکر ہے۔ اس طرح آیت نمبر 28 سے 34 تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المومنین اور ان کے لیے بعض آداب اور ہدایات کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 35 سے 40 تک ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر کے یہ ثابت کرنا کہ متبنہ کی بیوی بہو نہیں بن سکتی، اس کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 41 سے 44 تک کثرت
کثرت سے ذکر الہی کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ آیت نمبر 45 سے 48 تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 49 سے 55 تک بعض اسلامی جو آداب ہیں ان کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 56 سے 58 نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو تکلیف دینے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح آیت نمبر 59 میں پردے کی فرضیت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 60 سے 68 تک منافقین اور کفار کو ان کے انجام سے متنبع کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 69 سے 71 تک مومنوں کو سیدھی اور سچی بات کرنے کی تلقین اور اس کا فائدہ بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 72 سے 73 تک امانت کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، ڈریے اللہ تعالیٰ سے، اتقی ڈریے اللہ تعالیٰ سے، ولا تطع اور نہ اطاعت کیجیے، نہ کہنا مت مانیے، الکافرین کافروں کا، والمنافقین اور منافقوں کا، کافروں اور منافقوں کا کہنا نہیں ماننا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے، علیماً، خوب جاننے والا، حکیماً اور بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑی ہی حکمت والا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقوی کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا، اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ ماننے کا حکم دیا کہ ان کی باتوں کے اندر نہیں آنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دو ناموں کا ذکر کیا، علیم اور حکیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے علیم ہے، سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور وحی کی اتباع اور توکل کا حکم ہے۔ آیت نمبر 2 اور 3 میں فرمایا واتبع، اور اتباع کیجیے، فعل امر ہے۔ کس چیز کی اتباع کیجیے، پیروی کیجیے، پیچھے چلیے؟ ما، اس چیز کی کہ جو یوحا، آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، یوحا وحی کی جاتی ہے۔ تو یوحا دیکھیے فعل مضارع ہے لیکن پیسیو وائس سے، مجہول ہے، پیسیو وائس سے یہ۔ ما یوحا، جو وحی کی جاتی ہے، الیک، آپ کی طرف، من ربک، وحی کس کی طرف سے کی جاتی ہے؟ من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق اور سچے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ جو بھی وحی آپ کی طرف کی جاتی ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وحی کی اتباع کیجئے، اس کے پیچھے چلیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے، بما تعملون خبیرا، جو تم کام کرتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے پورا پورا باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پوری خبر ہے۔ آیت 3 میں اللہ تعالیٰ نے توکل کا حکم دیا، فرمایا وتوکل علی اللہ، اور توکل کیجئے اللہ، اللہ تعالیٰ پر، اور اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کیجئے۔ توکل کون سا فعل ہے؟ فعل امر ہے۔ توکل کون سا فعل ہے؟ فعل امر ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے توکل کا حکم دیا۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وکفیٰ، اور اللہ تعالیٰ اور کافی ہے۔ کفا فعل ماضی ہے اور اس کا مضارع آتا ہے یکفی، اور فعل کا نام آتا ہے کفایہ، کافی ہو جانا۔ وکفیٰ باللہ، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے، وکیلا، کارساز، یعنی اللہ تعالیٰ وکیل ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کارساز، کام کو بنانے والا، کام کرنے والا، بگڑیاں بنانے والا، اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ کسی آدمی کے دو دل نہیں، اور زہار اور لے پالک بیٹوں کا بیان۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، لرجل، کسی بھی رجل، کسی بھی آدمی کے لیے، من قلبینی، دو دل، من قلبینی، دو دل، فی جوفی، اس کے سینے میں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی آدمی کے لیے اس کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، دو دل نہیں بنائے۔ وما جعل، اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، ازواجکم، تمہاری بیویوں کو، اللہ، جن سے تم زہار کرتے، اللہ وہ، تظاہرون منہم، کہ جن سے تم زہار کرتے ہو، تظاہرون، تم زہار کرتے ہو، منہن، ان سے، یعنی اپنی بیویوں سے، امہاتکم، تمہاری مائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے لیے اس کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، اور نہ ہی اس نے تمہاری ان بیویوں کو کہ جن سے تم زہار کر لیتے ہو، تمہاری مائیں بنایا۔ یعنی جن سے تم زہار کر لیتے ہو وہ تمہاری مائیں نہیں بن جاتی اس سے۔ وما جعل، نہیں بنایا اس نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے،
ادعیاءکم تمہارے جو منہ بولے بیٹے ہیں، ادعیاء دیکھیے دعیون کی جمع ہے، دعیون منہ بولا بیٹا، لے پالک بیٹا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے جو منہ بولے بیٹے ہیں نہیں بنایا اس نے ابناءکم تمہارے بیٹے یعنی حقیقی بیٹے، تمہارے جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیٹے نہیں بنایا، یعنی کہ وہ حقیقی بیٹے نہیں ہیں تمہارے۔ فرمایا ذالکم یہ قولکم تمہاری بات ہے، بھی افواہکم اپنے تمہارے منہ کی، یہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ باتیں ہیں تمہارے اپنے منہوں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکم یہ قولکم بافواہکم واللہ اور اللہ تعالیٰ یقول کہتا ہے الحق کا حق سچ، اللہ تعالیٰ تو حق اور سچ کہتا ہے، وہو اور وہی یہدی رہنمائی کرتا ہے السبیل راستے کی، سبیل کسے کہتے ہیں؟ راستہ، مراد سیدھا راستہ ہے، اسلام کا راستہ اور صراط مستقیم کا راستہ، ہدایت کا راستہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو دیکھیے کچھ روایات ایسی ہیں کہ جن کے اندر آتا ہے کہ ایک منافق تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ اس کے دو دل ہیں، نعوذ باللہ، کہتا تھا اس کے دو دل ہیں، ایک دل مسلمانوں کے ساتھ ہے اور دوسرا جو ہے وہ کافروں کے ساتھ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ آیت اس کی تردید میں نازل ہوئی۔ اور اسی طرح بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا جمیل بن معمر، جو مشرکین میں سے تھا، اور وہ بڑا ہی جو ہے وہ چالاک تھا اور ہوشیار بنتا تھا، اور وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اس کے دو دل ہیں جن سے وہ سوچتا ہے، اور کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک ہی دل ہے اور میرے دو دل ہیں کہ جن سے میں سوچتا ہوں، میں زیادہ سوچتا ہوں، زیادہ غور و فکر کرتا ہوں، نعوذ باللہ۔ تو اس کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ یہ اصل میں تمہید کے طور پہ یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے لیے اس کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، اس کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، یہ تمہید کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی۔ اسی طرح جن عورتوں سے تم یعنی اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہو، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہاری مائیں نہیں بنایا۔ تو یہ تمہید کے طور پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جس طرح ایک شخص کے دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک شخص کے دو باپ نہیں ہو سکتے، کہ ایک تو وہ جو منہ بولا بیٹا ہے، ایک اس کا وہ والا باپ جو بنایا گیا ہے، اور ایک حقیقی باپ، ایسے نہیں ہو سکتا، باپ ایک ہی ہے۔ اسی طرح کسی بھی شخص کی دو مائیں نہیں ہو سکتی، جیسے دو دل نہیں ہیں اسی طرح دو مائیں بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان اپنی بیوی سے زہار کرے۔ اور زہار کیا ہے؟ زہار یہ ہے کہ انسان اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح حرام قرار دے دے، جیسے زمانہ جاہلیت کے اندر وہ کہتے تھے کہ انتی علیہ کظہر امی، کہ تو مجھ پہ اس طرح حرام ہے کہ جیسے مجھ پہ میری ماں کی پیٹھ حرام ہے۔ تو وہ اپنی بیوی کو اپنی ماں سے تشبیہ دیتے تھے حرمت کے اندر۔ تو اس کا سورہ مجادلہ کے اندر کفارہ بھی بیان ہوا ہے، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ تو یہ اس کی تمہید کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جیسے ایک انسان ہے اس کی دو مائیں نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح کسی انسان کے دو باپ نہیں ہو سکتے، تو اسی طرح یعنی جیسے دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک انسان کی دو مائیں نہیں ہو سکتی اور دو باپ نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے اندر ایک مسئلہ زہار بھی ذکر ہے جو کہ آگے آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری اپنی منہ کی باتیں ہیں، یہ تمہاری اپنی منہ کی باتیں ہیں۔ منہ کی باتیں سے مراد یہ کہ اپنے منہ سے تم کسی کو اگر اپنا بیٹا بنا لو تو وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر، اسی طرح اسلام کے شروع کے اندر یہ رسم جو ہے وہ رائج تھی، اس چیز کا رواج تھا کہ بعض لوگ جو ہے وہ منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے، لے پالک، اور پھر اس کے جو حقوق ہوتے تھے وہ جو سگا بیٹا حقیقی بیٹا ہوتا تھا اس جیسے ہوتے تھے، وہ یعنی وہ اس کا وارث بنتا تھا، اس کی نسبت کی جاتی تھی۔ اسی طرح جو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ تو جب یہ آیات اتری کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے اپنے جو حقیقی جو باپ ہیں ان کی طرف نسبت کر کے پکارو، یہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ انصاف والی بات ہے۔ تو اس کے بعد جو صحابی تھے حضرت زید بن حارثہ، پہلے ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، پھر ان کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ تو اللہ نے فرمایا ادعوہم لآبائہم، ادعوہم بلاؤ ان کو، پکارو ان کو، یعنی منہ بولے بیٹوں کو، لے پالک بیٹوں کو، لآبائہم ان کے اپنے باپوں کی نسبت سے، آبا اب ان کی جمع ہے۔ فرمایا ہوا وہ، یعنی یہ جو بات ہے اکثر و زیادہ انصاف والی بات ہے عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ زیادہ انصاف والی بات ہے۔ اب اگر ایک منہ بولا بیٹا ہے کسی کا اور اس کا نسب معلوم نہیں ہے، اس کا کہ حقیقی باپ کون ہے، تو اس کا کیا حل ہے؟ اگر معلوم نہیں ہے کہ اس کا اصل باپ، حقیقی باپ کون ہے، تو اس کا یہاں پہ حل بتایا گیا ہے۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، فَإِن پس اگر لم تعلموا تم نہ جانو، آباءہم ان کے باپوں کو، یعنی اگر تمہیں ان کے باپوں کا علم نہیں ہے کہ اس کا حقیقی باپ کون ہے، فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ پس وہ تمہارے اخوان ہیں، تمہارے بھائی ہیں، فی الدین دین میں، پس وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، آپ ان کو بولو یا اخی، اے میرے بھائی، ان کو اپنا بھائی بول کے جو ہے اس کو مخاطب کرو اگر حقیقی باپ اس کا معلوم نہیں ہے۔ فرمایا وہ موالیکم، اور وہ تمہارے موالی ہیں، تمہارے دوست ہیں، ان کو بولو اے میرے دوست یا اے میرے بھائی، اگر ان کے حقیقی باپوں کا تمہیں علم نہ ہو۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، ہاں جو تم نے پہلے غلطی کی ہے اس پہ تم پہ کوئی گناہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے۔ ولیکن، اور لیکن، ما جو تعمدت ارادے سے کریں، قلوبکم تمہارے دل، یعنی کہ جو تم دلوں کے ارادے سے اگر تم کرو گے کہ لے پالک کو، منہ بولے بیٹے کو جب تم نسبت کرو گے اس کے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف جان بوجھ کے، تو اس پہ تمہاری پکڑ ہونی ہے۔ اور حدیث کے اندر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من ادعى الى غیر ابیہ وهو يعلم انه غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام، فرمایا کہ جو انسان اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کرتا ہے، کسی اور کی طرف کرتا ہے، کسی اور شخص کی طرف کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے، فرمایا فالجنۃ علیہ حرام، تو جنت اس پہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ کے اندر آتا ہے یہ، تو اسلام نے اس کو بالکل حرام قرار دے دیا، اسلام نے اس رسم سے بالکل منع کر دیا کہ انسان کی جو نسبت ہے وہ اس کے حقیقی باپ کی طرف ہونی چاہیے۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہے، وَكَانَ اللَّهُ ہے اللہ تعالیٰ، غفوراً بڑا ہی بخشنے والا، رحیماً اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے یہاں پہ جو لے پالک بیٹوں سے متعلق جو احکامات ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ کسی کو، جیسے ایک انسان چھوٹے بچے کو پیار اور محبت سے اگر بیٹا کہہ لیتا ہے تو یہ اور بات ہے، اس سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان آیات میں منہ بولا بیٹا بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ کسی کو منہ بولا بیٹا انسان بنائے کہ جس کے نتیجے میں اس کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا، جیسے تو بیٹا بنانے والے کی جو ولدیت سے وہ مشہور ہو جاتا تھا، تو یہ منع ہے، یہ حرام ہے۔ اسی طرح آج کل بھی بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو کسی کا بیٹا وہ لیتے ہیں اور پھر وہ ولدیت اپنی اس پہ لکھواتے ہیں، شناختی کارڈ پہ، ہر جگہ اس کے جو سکول ہے، اس کی جو ڈگریز ہیں سب میں، تو یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ اس کی جو نسبت ہوگی اس کے حقیقی باپ کی طرف ہوگی۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، مومنین پر جو سب سے جو پہلا جو اول حق ہے وہ کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، جو بیویاں ہیں، ان کا مقام کیا ہے اہل ایمان کے لیے؟ فرمایا کہ وہ مائیں ہیں، وہ ازواج ہو، اور اس کی بیویاں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیویاں ہیں، امہاتہم، وہ اہل ایمان کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔
النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا زیادہ حقدار ہیں یا زیادہ قریب ہیں بالمؤمنین ایمان والوں سے من انفسہم ان کی اپنی جانوں سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے اہل ایمان پہ وہ ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے، یعنی جو مومن ہیں مومنوں پر ان کی ذات سے بھی مقدم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اولا سے مراد یہاں پہ اقرب بھی ہے کہ زیادہ قریب ہے، یعنی کہ ایک انسان کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں نا، جتنا بھی قریبی رشتہ دار ہو اس سے بھی زیادہ جو قرب کا تعلق ہے، جو قربت ہے ایک مومن سے ایک مسلم سے، وہ تعلق کس کا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ سب سے بڑھ کر حق کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور اسی طرح انسان سب سے زیادہ جو محبت کرتا ہے جو لازمی ہے وہ کس سے ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ کس سے محبت کرنی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سنت آ جائے، تو ایک انسان کا اپنا جو نفس ہے اس کی خواہش چاہے کتنا ہی اس کو وہ ارادہ کرے، چاہے کتنا ہی اپنی خواہش پوری کرنے کا اس کو شوق ہو، اس کو دل ہو، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حکم ہے وہ ہر چیز پہ کیا ہے؟ مقدم ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ حق رکھنے والے ہیں اہل ایمان پہ ان کی اپنی جانوں سے بھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقدم ہیں اہل ایمان پہ، ان کی جانوں سے بھی زیادہ مقدم ہیں۔ وہ ازواج ہو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیویاں ہیں، امہاتہم، وہ ان کی مائیں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ازواج مطہرات وہ اہل ایمان کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اہل ایمان کا جو تعلق ہے وہ ان کی جان سے بھی زیادہ قرب کا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اطاعت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حکم ہے وہ ہر چیز پر کیا ہے؟ مقدم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک ایمان نہیں لاتا، اس کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں اس کی اپنی جان، اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب نہ بن جاؤں۔ تو دیکھیے ایک انسان ہے، اس کے رشتہ دار ہیں، ایک انسان ہے اس کا اپنا نفس ہے، تو فرمایا کہ ایک انسان اپنے آپ کو خود نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ اہل ایمان کے لیے خیر ہی خیر ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں سے ان کی ذات سے بھی زیادہ کیا ہیں؟ خیر خواہ ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک مومن کی جو جان ہے اس سے بھی زیادہ حق کس کا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اس کی کیا اہمیت ہے کہ اعمال کی قبولیت کی شرط ہے المتابعہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، نہ کہ ایک انسان زبانی نعرے لگائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دعویٰ کرے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو پھر وہ پیچھے ہو جاتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حقیقی معنوں میں وہ محب نہیں ہے، حقیقی معنوں میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور جو رشتہ دار ہیں، جو اولو الارحام ہیں، جو کیا ہیں؟ رشتہ دار ہیں، اولا وہ کیا ہیں؟ وہ زیادہ حق رکھنے والے ہیں، وہ زیادہ حق رکھنے والے ہیں۔ اولا زیادہ حق رکھنے والے ہیں، وہ اولو الارحام، اور جو رشتہ دار ہیں، بعضهم ان کے بعض، اولا زیادہ حق رکھنے والے ہیں، ببعض بعض پہ، فی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، فی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، کن سے؟ من المؤمنین مومنوں سے، والمہاجرین اور مہاجروں سے، مہاجرین سے۔ تو مراد کیا ہے کہ رشتہ دار اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک دوسرے
پر دوسرے اہل ایمان والوں، دوسرے جو اہل ایمان ہیں ان سے اور ہجرت کرنے والوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ کیا رکھتے ہیں؟ زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ شروع میں یہ ہوتا تھا کہ جو مہاجرین تھے اور انصار تھے ان کو آپس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مہاجر اور انصاری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تھا، اسے مواخات کہتے ہیں۔ اور یہ جو بھائی چارہ یہ اتنا پختہ تھا کہ جو انصاری ہے اس کو جو انصاری بھائی جو تھا اس کو مہاجر کی میراث ملتی تھی، وراثت ملتی تھی۔ اس طرح جو انصاری تھا اس کو مہاجر کی اور مہاجر کو انصاری کی۔ تو پھر سورہ احزاب کی جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کو کیا کر دیا گیا؟ اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اس کو کیا کر دیا گیا؟ منسوخ کر دیا گیا۔ تو مراد کیا ہے کہ اب جو رشتہ دار ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث بنیں گے۔ جو رشتہ دار ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ رکھا، جو شرعی طور پہ جو وارث بنتے ہیں ایک دوسرے کے، تو وہی جو ہیں وہ وارث ہوں گے۔ تو اب وراثت کے زیادہ حق کون ہیں؟ رشتہ دار کے زیادہ حق جو ہیں رشتے کے جو ہیں جو بھائی ہیں، نہ کہ حلیف یا عقد مؤاخات کی وجہ سے بننے والے بھائی۔ جو رشتے کے جو بھائی ہیں وہ جو ہے وہ وراثت کے حقدار ہیں۔ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، إِلَّا ہاں مگر، ان یہ کہ تفعلوا تم کرو إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ اپنے دوستوں سے معروفہ کوئی نیکی۔ ہاں اگر تم اپنے دوستوں سے کوئی نیکی کرتے ہو تو یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو مومن یا مہاجر بھائیوں کے ساتھ میراث کے سوا کوئی نیکی کرو تو درست ہے۔ یعنی جو تمہارے مومن بھائی ہیں یا مہاجر بھائی ہیں، میراث کے علاوہ ان سے اگر تم کوئی نیکی کرنا چاہتے ہو تو وہ بالکل درست ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ مثلا ان کو تم کوئی ہدیہ دے دیتے ہو، ان کو کوئی تحفہ دیتے ہو، مثلا ان کے ساتھ کوئی احسان والا سلوک کر دیتے ہو، یا ان کے حق میں تہائی مال کی اگر تم وصیت کر دیتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ تمہارے مال کے اب جو ہے وہ وارث نہیں بنیں گے۔ تو وراثت کے اب جو ہے سب سے زیادہ جو حقدار ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو رشتے کے اندر ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو قرابت دار ہیں، وہی اب وارث بنیں گے۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان ذالک، کانا ہے ذالک یہ فی الکتاب کتاب میں مستورا لکھا ہوا، کہ یہ جو حکم ہے یہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یعنی لوح محفوظ جو ہے، کتاب سے مراد کیا ہے؟ لوح محفوظ، کہ لوح محفوظ میں اصل حکم یہی ہے۔ لوح محفوظ کے اندر کیا ہے؟ اصل حکم یہی ہے کہ رشتہ دار جو ہیں وہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے۔ اگرچہ لوگوں نے دوسروں کو وارث بنانے کا جو ہے وہ رواج بنا لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ تھا کہ یہ حکم کیا ہونا ہے، یہ منسوخ ہو کر رہنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا تھا، تو اس کے مطابق اس حکم کو کیا کر دیا گیا؟ اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ جی اگلے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں۔ اس صفحے کو بھی مختلف اشارات اور آگے موضوعات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مختلف انبیاء سے لیے گئے عہد کا بیان ہے، مختلف انبیاء سے لیے گئے عہد کا یہاں پہ بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقًا وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مریم، اور جب ہم نے لیا من النبیین نبیوں سے، میثاقہم ان کا پختہ عہد، میثاق کسے کہتے ہیں؟ پختہ عہد کو کہتے ہیں۔ اور جب ہم نے لیا، وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا، اخذنا فعل ماضی ہے، اخذ سے، اخذ یاخذ اخذا، اور جب ہم نے لیا من النبیین نبیوں سے، میثاقہم ان کا میثاق، ان کا پختہ عہد، ومن کا اور آپ سے بھی لیا،
व मिन नूह और नूह अलैहिस्सलाम से, व इब्राहीम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, व मूसा और मूसा अलैहिस्सलाम से, व ईसा इब्न मरियम और ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम से, व अखज़ना मिनहुम मीसाकन गलीज़ा, और हमने उनसे पुख्ता मिसाक लिया। उनसे क्या लिया था? पुख्ता अहद लिया था, बड़ा सख्त पुख्ता अहद लिया था। और वो अहद क्या लिया था? अल्लाह ताला ने तमाम नबियों से, और फिर बिलखुसूस अल्लाह ताला ने 5 अंबिया का जिक्र किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम, ये 5 अंबिया, इनको कौन से अंबिया कहते हैं? उलुल अज़म कहते हैं, अज़म वाले रसूल, ये सबसे अफजल हैं। और उसमें भी देखिए, पहले अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब किया, उनका जिक्र किया, व मिन का, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी। तो ये अहद क्या था कि हर नबी से अल्लाह ताला ने ये अहद लिया था कि एक दूसरे की मदद करनी है और तस्दीक करनी है, यानी अंबिया ने एक दूसरे की मदद करनी है और तस्दीक करनी है। और हर हाल में अल्लाह ताला की जो अहकाम है उन पे क्या करना है? हर हाल में अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करना है, उनको लोगों तक पहुँचाने में किसी किस्म की कोई तंगी महसूस नहीं करनी और ना ही डरना है। इसी तरह हर नबी अल्लाह ताला के दीन की दावत में कोताही नहीं करेगा, अगरचे मुशरिकीन जो है उन पर गराह ही क्यों ना गुजरे। इस तरह दीन को कायम करना है और इसमें फ़र्का नहीं डालना। तो ये अहद है कि जो अल्लाह ताला ने सारे के सारे अंबिया से लिया। फिर फरमाया अल्लाह ताला ने कि लियस अलसादिकीना अन सिद्किहिम, लियस अल्लाह, ताकि वो सवाल करे, ताकि अल्लाह ताला पूछे अस्सादिकीन, सादिकीन से, सादिकीन सादिक की जमा है, सच्चों से, अन सिद्किहिम, उनके सच के बारे में। यानी अल्लाह ताला ने यह अहद महज कौल व करार के लिए नहीं लिया, बल्कि ये इसलिए लिया कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन ये सवाल करेगा कि तुमने कौम को मेरा पैगाम पहुँचाया था, फिर कौम ने तुम्हें क्या जवाब दिया। क़यामत के दिन अल्लाह ताला सवाल करेंगे। लियस अलसादिकीन, ताकि वो सवाल करेंगे अल्लाह ताला सच्चों से, अन सिद्किहिम, उनके सच के बारे में। तो इसमें जो दायान हक़ हैं, जो दीन की तरफ दावत देने वाले हैं, उनको भी एक तंबीह है कि वो दावत का फरीज़ा जो सर अंजाम दे रहे हैं, वो हक़ की तरफ जो दावत दे रहे हैं, वो पूरी मेहनत और इखलास से इस फरीज़े को अदा करें। आगे अल्लाह ने जिक्र किया कि कुफ़ार के लिए अज़ाब है, फरमाया वअद्द लिलकाफ़िरीन अज़ाबन अलीमा, और अल्लाह ताला ने तैयार किया हुआ है काफिरों के लिए अज़ाबन, अज़ाब, अलीमन, बड़ा ही दर्दनाक। अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए बड़ा ही दर्दनाक अज़ाब तैयार किया हुआ है। तो अल्लाह ताला का जो अज़ाब है वो बड़ा ही सख्त है। हमें हमेशा ही दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अपने जो अज़ाब है उससे बचा के रखे। तो यहाँ से ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा अहज़ाब का ज़िक्र है जो शवाल 5 हिजरी में वाक़या हुआ, यानी ग़ज़वा अहज़ाब। तो इसकी मुख्तसर जो रौदाद वो ये है कि 4 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के यहूदी कबीला जो था बनु नज़ीर को, वहाँ से मदीना से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कबीले को जलावतन कर दिया था। अब क्या हुआ कि इस कबीला यानी बनु नज़ीर के कुछ जो है वो बड़े लोग थे, सरकर्दा लोग थे, वो मक्का जाते हैं और जो सरदाराने जो कुरैश थे, कुरैश के जो सरदार थे, उनसे वो मुलाकात करते हैं। और अब वो उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो भड़काते रहे। और उनसे ये वादा इन्होंने किया कि अगर तुम मदीना पर हमला करोगे तो हम तुम्हारा साथ देंगे और हर तरीके से तुम्हारी क्या करेंगे, मदद करेंगे। अब क्या होता है कि जो कुफ़ार कुरैश हैं, कुफ़ार मक्का हैं, वो आमादा हो जाते हैं, वो तैयार हो जाते हैं। तो नजद के कबाइल गतफ़ान और हुज़ैल वगैरह की तरफ वो गए और उन्हें भी मदीना पर हमले के लिए उकसाया। यानी जो कबीला बनु नज़ीर जो यहूदियों का कबीला था, इनके जो सरदार थे, तो उस तरफ भी गया और हर मुमकिन तरीके से इमदाद करने का वादा किया और वो भी आमादा हो गए। अब क्या होता है कि 5 हिजरी में एक तरफ अबू सुफियान की सरकर्दगी में कुरैश और उनके जो हलीफ कबाइल, उनका जो लश्कर था वो, और दूसरी तरफ गतफ़ान और हुज़ैल और उनके जो हलीफ कबाइल थे, इनका जो लश्कर है वो उयैना बिन हिसन की सरकर्दगी में मदीना पर हमले के लिए वो पहुंच जाता है और जनूब और मशरक़ से मदीना का मुहासरा जो है वो कर लेते हैं। शुमाल की तरफ से, यानी मदीना का जो शुमाल था, शुमाल वाली जो साइड थी, उसकी तरफ से, यानी बनी नज़ीर और बनी कैनुका
کہ وہ جو یہودی تھے وہ آئے جو مدینہ سے جلاوطن کر دیے گئے تھے، اس جلاوطنی کے بعد وہ خیبر اور وادی القریٰ میں جو آباد تھے، اب مجموعی طور پر ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ 10,000 ہوگی، کفار کی جو سارے کے سارے لشکر تھے جن کو احزاب کہا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کا اندازہ کر کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے ان سمتوں میں خندق کھدوائی، اور عام مسلمانوں کے ساتھ خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین کھودنے اور مٹی کا کام، مٹی اٹھانے کا جو کام ہے وہ کرتے رہے۔ اور ایک جو طرف تھی سمت، اس میں قبیلہ بنو نذیر جو تھا اس کے یہودی بات تھے جو مسلمانوں کے حلیف تھے، یعنی مسلمانوں کا ان کے ساتھ کیا تھا؟ معاہدہ تھا، تو اس لیے مسلمان ان کی طرف سے بے فکر تھے۔ لیکن کیا ہوا کہ بنو نذیر کا جو سردار تھا حیی بن اخطب، تو وہ اب بنی قریظہ کے پاس پہنچا، ان کے پاس پہنچتا ہے اور انہیں حالات کی سازگاری کا واسطہ دے کر مسلمانوں سے عہد توڑنے پر ان کو مادہ کرتا ہے کہ تم مسلمانوں کے ساتھ عہد توڑ دو۔ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ گویا مدینہ ہر طرف سے مشرکوں اور یہودیوں کے نرغے میں آ گیا، وہ بھی بنو قریظہ بھی وہ تیار ہو گئے عہد توڑنے پہ۔ تو یہ جو آیات ہیں ان میں انہی حالات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر پھر اپنا احسان و انعام کیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ تو مشرکین مکہ کی قیادت میں، جو مشرکین مکہ کی جو قیادت تھی وہ کس کے پاس تھی؟ وہ ابو سفیان کے پاس تھی۔ تو انہوں نے احد کے آس پاس پڑاؤ ڈالا اور مدینہ کا محاصرہ کر لیا، اور ان کی تعداد، یعنی سارے کے سارے جو لشکر تھے کفار کے جو لشکر، جیسے پہلے گزر چکا کہ ان کی تعداد، مجموعی تعداد کتنی تھی؟ 10,000 تھی، اور مسلمانوں کی مجموعی تعداد کتنی تھی؟ 3,000 تھی۔ اس طرح جو قبیلہ بنو قریظہ ہے تو مسلمانوں کا معاہدہ تھا ان کے ساتھ، اور وہ مسلمانوں کی مدد کرنے کے وہ پابند تھے، لیکن یہودیوں کے سردار بنو نذیر قبیلہ کے جو یہودی تھے، ان کے جو سردار تھا حیی بن اخطب، اس نے ان کو ورگلایا اور اپنے ساتھ ملا لیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو مسلمان تھے وہ چاروں طرف دشمن کے نرغے میں گر گئے۔ پھر جو ہے خندق کھودی گئی کہ جس کی وجہ سے دشمن کے جو لشکر تھے وہ مدینہ کے اندر نہیں آ سکے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ 1 مہینہ جو ہے وہ محاصرہ قائم رہتا ہے، 1 مہینہ محاصرہ قائم رہتا ہے، اور مسلمان جو ہے وہ سخت خوف اور اضطراب کے عالم میں مبتلا رہتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ آخرکار اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے غیبی مدد آتی ہے، اور تند و تیز ہوا جو طوفان اور آندھی کی شکل میں کفار پر آتی ہے۔ اب جب تند و تیز ہوا کفار پر آئی جو اہل ایمان کے لیے مدد تھی، لیکن ان کے لیے سمجھیں کہ عذاب تھی، تو اس سے کیا ہوا کہ ان کے خیمے وہ اکھڑ گئے، اس تند تیز طوفانی ہوا نے، آندھی نے ان کے خیموں کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اب جو کیا ہوا، ان کی ہانیاں تھیں وہ الٹ گئیں، جو جانور تھے ان کے رسیاں توڑا کر وہ بھاگ گئے، اور پھر کیا ہوا کہ سارے کفار اور مشرکین بھاگنے پر مجبور ہو گئے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی کیا کی؟ مدد فرمائی۔ اور یہاں پہ اسی چیز کا ذکر ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اذکروا، یاد کرو نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، علیکم، تم پر، یعنی وہ نعمت اور احسان جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا۔ کب؟ اذ، جب، جاءتکم، آئے تمہارے پاس، جنود، لشکر، یعنی جب لشکر، یہاں پہ جنود، جندن کی جمع مراد کفار کے لشکر ہیں، کفار کے مختلف لشکر جب جاءتکم، تم پر آئی، نہیں کہ تم پر چڑھ دوڑے وہ، فارسلنا، پھر ہم نے بھیجی، علیہم، ان پر، ریحن، ہوا، سخت تند و تیز آندھی ان پر ہم نے بھیجی، وہ جنودن، اور لشکر بھیجے۔ یہاں پہ جو جنود سے مراد کیا ہیں؟ فرشتوں کے لشکر، فرشتے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد کے لیے بھیجے تھے، کہ لم تروہا، جن کو تم دیکھتے نہیں تھے، ایسے لشکر بھیجے، یعنی فرشتوں کی شکل میں فرشتے بھیجے مدد کے لیے اہل ایمان کی، کہ جنہیں تم دیکھتے نہیں تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ، بِمَا تَعْمَلُونَ، جو تم کچھ کرتے ہو، بصیرہ، خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کے سارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اب اگلی آیت میں، آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اذ، جب، جاؤکم، جب وہ آئے تم پر، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم، تمہارے نیچے سے، یعنی کفار کے لشکر، جو احزاب، حزب کی جمع ہے، وہ جو لشکر تھے جو اہل ایمان کے مقابلے میں جو اکٹھے ہو گئے تھے، اور جو
یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ تمہارے اوپر سے بھی آئے اور تمہارے نیچے سے بھی آئے. تو مراد کے چاروں طرف سے انہوں نے تمہیں گھیر لیا تھا. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَإِذْ، اور جب زاغت پتھرا گئیں، الابصار نگاہیں، آنکھیں، ابصار بصر کی جمع ہے. تو زاغ یزیغو، زاغت کیا ہے؟ فعل ماضی ہے اور کمزور چپٹر ہے. زاغت پتھرا گئیں، پھر گئیں، الابصار آنکھیں، وبلغت اور پہنچ گئے، القلوب دل، الحناجر گلوں کو، کہتے ہیں جیسے کلیجے منہ کو آ گئے. انتہائی سخت شدید جو ہے وہ دہشت والی اور خوفناک حالت ہو گئی. وَتَظُنُّونَ، اور تم گمان کرنے لگے، باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں. الظنون طرح طرح کے گمان، تم طرح طرح کے گمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کرنے لگے. اور یہ کیا گمان تھے؟ کمزور ایمان والوں کی طرف سے تھے یا سبھی مومنوں کی طرف سے تھے؟ مختلف گمان جو تھے جو بے اختیار اس موقع پر دل کے اندر، انسان کے دل کے اندر جو ہے وہ آ جاتے ہیں. کیا گمان تھے؟ کہ اب بچنا کیا ہے وہ مشکل ہے ان سے، چاروں طرف سے ان کفار و مشرکین اور یہودیوں نے ہم کو گھیر لیا ہے، تو اب ان سے بچنا کیا ہے، مشکل ہو گیا ہے. ہنالک، اس موقع پر، ابتلیٰ آزمائے گئے، المؤمنون اہل ایمان، اس موقع پر اہل ایمان کیا ہوئے؟ آزمائے گئے. وزلزلوا، اور ہلائے گئے، زلزالاً ہلایا جانا، شدیداً بہت سخت، زلزالاً شدیدہ بہت سخت ہلایا جانا. فرمایا اس موقع پر اہل ایمان والے آزمائے گئے. ابتلیٰ ہی دیکھیے، ابتلا یبتلی سے فعل ماضی ہے لیکن پیسو وائس ہے. اس طرح زلزلوا، یہ دیکھیے، یہ اس کو کہتے ہیں فعل رباعی، جس کی جو بنیادی جو حرف ہیں، بیسک جو لیٹرز ہیں، وہ کتنے؟ 4 ہیں، 4. اور یہ بھی پیسو وائس ہے. زلزلوا، ہلائے گئے، زلزالاً ہلایا جانا، شدیداً سخت. یعنی کیا ہوا کہ مسلمانوں کا سخت محاصرہ ہو گیا تھا، خوف تھا، قتال، اسی طرح بھوک تھی. تو کیا ہوتا ہے کہ خوب امتحان لیا جاتا ہے، اور ایسے جو حالات ہیں ان میں تاکہ پتہ چلے، آزمایا جاتا ہے کہ تاکہ پتہ چلے کہ کون ہے جو ایمان پر جمع رہتا ہے اور کون ہے کہ جس کے جو قدم ہیں وہ اکھڑ جاتے ہیں اور قدم اس کے کیا ہو جاتے ہیں؟ ڈگمگا جاتے ہیں. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، یہاں سے منافقین کا جو طرز عمل ہے اس کا بیان ہے. غزوہ احزاب کے موقع پہ ان کا جو رویہ، ان کے جو بہانے، ان کا بیان ہے کہ منافقین کا رویہ اور ان کے ہیلے بہانے کیا تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَقُولُ، اور اذ جب، یقولو کہتے تھے، المنافقون منافق لوگ جب منافقین کہتے تھے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں، مرض، بیماری، کس کی بیماری؟ شک و شبے کی بیماری. جن کے دلوں میں شک و شبے کی بیماری تھی وہ کیا کہتے تھے؟ ما وعدنا، نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ، اللہ تعالیٰ نے، ورسول، اس کے رسول نے، الا غرورا، مگر دھوکہ دینے کا. یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ نعوذ باللہ وہ ویسے ہی تھا، محض فریب تھا، ویسی دھوکہ تھا. یعنی جو مدد کا جو وعدہ ہوا تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو وہ اب کہتے ہیں کہ یہ 70 منافقین تھے تقریباً، کہ ان کے دل کی یہ بات تھی جو ان کی زبان پر آ گئی، اور جب ان کی زبان پہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہی بنا کر نازل کر دیا کہ انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ وہ جو وعدہ ہم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، وہ مدد کہاں ہے؟ یہ تو جو وعدہ کیا جاتا تھا ہم سے، یہ تو نعوذ باللہ کیا ہے؟ یہ تو محض جو ہے وہ فریب تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو غرور کسے کہتے ہیں؟ غرور سے مراد ہے دھوکہ دینا، فریب. تو منافقین جو تھے، 70 منافقین کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی باتیں کیا جی وہ کرنے لگے تھے، کرنے شروع ہو گئے تھے. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، وَإِذْ، اور جب، قالت کہا، طائفتٌ ایک گروہ نے، منہم ان میں سے،
ان میں سے ایک گروہ نے کیا کہا، یعنی ان منافقین میں سے ایک گروہ کیا کہتا تھا، یا اہل یثربا، اے اہل یثرب، اے یثرب والو، لا مقام لکم، تمہارے یہاں پہ ٹھہرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، فرجعوا، پس لوٹ چلو۔ یعنی جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے یثرب والو، اے اہل یثرب، تمہارے لیے یہاں پہ لا مقام لکم، تمہارے لیے یہاں پہ کوئی ٹھہرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، پس لوٹ چلو، فرجعوا، پس واپس لوٹ چلو۔ تو دیکھیے یثرب جو ہے مدینہ کی سرزمین کا یہ پرانا نام تھا، وہ جو علاقہ تھا وہ سارا اس کا پرانا نام تھا، وہ یثرب تھا۔ تو پھر اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو اس کا نام مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ اس کا نام پڑ گیا۔ تو ایک جو طائفہ تھا، ایک جو گروہ تھا، وہ کیا کہہ رہا تھا، وہ کہتا تھا کہ مقابلہ نہیں کرو ان سے، کیونکہ یہ منافقین مسلمانوں کے ساتھ تھے ظاہری طور پہ۔ تو وہ منافقین دوسروں کو کیا کہتے تھے کہ مقابلے کا خیال چھوڑ کر مدینہ میں واپس آ جاؤ، اپنے گھروں کی طرف لوٹ آؤ، یا اس سے مراد کیا کہ فرجعوا، واپس لوٹو، یعنی اسلام سے پھر جاؤ، دوبارہ کفر اور شرک نعوذ باللہ اختیار کر لو۔ وَيَسْتَأْذِنُوا، اور استئذان کسے کہتے ہیں، اذن سے ہے، اجازت طلب کرنا، وَيَسْتَأْذِنُوا، اور اجازت طلب کرتا تھا، فریق ان میں سے ایک فریق، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، ان منافقین میں سے، کس سے اجازت طلب کرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یقولون، وہ کہتے تھے، ان بے شک، بیوتنا، ہمارے جو بیوت ہیں، ہمارے جو گھر ہیں، بیوت بیت کی جمع ہے، ہمارے جو وہ گھر ہیں وہ کیا ہیں، اور وہ غیر محفوظ ہیں، یعنی ہمارے گھروں میں ہمارے بال بچے جو ہے وہ تنہا ہیں، غیر محفوظ ہیں، پیچھے سے جو ہے وہ حملے کا بھی خطرہ ہے، بنو قریظہ حملہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جو دی وما ہی بعورہ، وہ کسی طرح بھی وہ جو ہے وہ گھر وہ غیر محفوظ نہیں ہیں، غیر محفوظ جو ہے وہ نہیں ہیں، وہ ان یریدون، نہیں وہ چاہتے، الا مگر فرارن، بھاگنا، وہ تو بھاگنے کے سوا اور کوئی چیز نہیں چاہتے، وہ بھاگنا چاہتے ہیں، میدان جنگ سے فرار چاہتے ہیں، جہاد سے فرار چاہتے ہیں، جہاد سے تو یہ بھاگنا چاہتے ہیں، یہ تو صرف ان کے بہانے ہیں کہ ہمارے گھر جو ہے وہ غیر محفوظ ہیں، حالانکہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں ہیں۔ ان کی حفاظت، یعنی گھروں کی، جب مدینہ سے باہر نکلتے تھے جہاد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، تو مدینہ کے اندر اور اس کی پوری حفاظت کا انتظام کر کے وہ وہاں سے نکلتے تھے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پیچھے سے مدینہ جو ہے وہ غیر محفوظ ہو، تو ان کے ہی بہانے تھے، ان کا یہ جھوٹ تھا۔ اصل میں وہ کیا چاہتے تھے، فرارا، یعنی وہ صرف فرار چاہتے تھے، بھاگنا چاہتے تھے۔ منافقین فتنے کے لیے تیار، بدعہدی کی باز پرس کی جائے گی، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِ مِنْ أَقْطَارِهَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولو، اور اگر، دخلت، داخل کیے جائیں، علیہم، ان پر، یعنی اگر ان پر دشمن کے جو لشکر اگر وہ داخل کر دیے جائیں، من اقطاریہا، اس کے کناروں سے، یعنی مدینہ کے کناروں سے، شہر کے کناروں سے، یعنی شہر کے جو کنارے ہیں، یعنی مدینہ سے اگر، مدینہ کے کناروں سے اگر جو دشمن کی جو فوجیں ہیں، یہ لشکر ہیں، جو کفار کے لشکر، اگر یہ داخل کر دیے جائیں، ثم، پھر سئلوا، ان سے سوال کیا جاتا، یعنی ان سے مطالبہ کیا جاتا، الفتنہ، فتنہ برپا کرنے کا۔ فتنہ سے مراد یہاں پہ کیا ہے، کفر، شرک یا لڑائی۔ مراد کیا ہے کہ اگر کفار کے لشکر داخل کر دیے جاتے مدینہ کے اطراف سے، اور پھر وہ ان کو کہتے کہ ثم، پھر سئلوا، وہ مطالبہ کیے جاتے، سوال کیے جاتے، الفتنہ، فتنہ کا، یعنی ان کو یہ کہا جاتا کہ چلو واپس کفر شرک کی طرف پلٹ آؤ، تو فوراً جو ہے وہ کفر شرک کی کیا ہوتے، لآتوہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً وہ اسے لے آتے، لآتوہا، یقیناً وہ منافق جو ہے وہ فوراً مان لیتے، اس کو عمل میں لے آتے۔ آتا یؤتی سے فعل ماضی ہے، لآتوہا، دیکھیے لآتوہا میں کتنے الفاظ ہیں، لام علیحدہ ہے، آتو علیحدہ اور ہا علیحدہ، 3 لفظ ہیں۔ لآتوہا، یقیناً وہ اسے عمل میں لے آتے، یعنی اس منصوبے، اس کام کو عمل میں لے آتے، یعنی اس پہ عمل فوراً مان لیتے۔ تو فتنے سے مراد یہاں پہ کیا ہے کہ کفر شرک کی طرف واپس پلٹ آؤ، یا مراد یہ ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر مسلمانوں کا خاتمہ کر دو۔ تو فوراً جو ہے یہ ان کفار کی، ان مشرکین کی بات کو
ان لشکروں کی بات کو جو کفار مشرکین کے لشکر اگر ان مدینہ کے طرف سے داخل ہو جائیں اور ان سے مطالبہ کیجئے تو فوراً ان کی بات ہی کیا کر لیتے، مان لیتے، اور پھر فرمایا کہ اس میں دیر نہ کرتے مگر تھوڑی سی ہی، وما تلبثوا بها الا یسیرا، فرمایا وما تلبثوا، اور نہ وہ توقف کرتے، بہا اس میں یعنی اس بات کو ماننے میں، الا مگر یسیرا تھوڑا سا ہی توقف کرتے، تھوڑی سی دیر کرتے، بس فوراً اس بات کو کیا کر لیتے، مان لیتے۔ یعنی اس وقت یہ ہرگز یہ عذر پیش نہ کرتے کہ ہمارے گھر جو ہے وہ کھلے پڑے ہیں، حالانکہ ان کے گھر اس وقت کھلے پڑے ہوں گے کیونکہ لڑائی خود شہر میں ہی ہو رہی ہوگی، اس لیے تو اس وقت یہ ہرگز یہ عذر پیش نہ کریں کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، بلکہ وہ کیا کریں، مسلمانوں کے خلاف کفار کا ساتھ دے کر مسلمانوں کے خلاف لڑنا شروع ہو جاتے، یا ان سے اگر فتنے کا مطالبہ کیا جاتا، یعنی ان سے یہ مطالبہ کیا جاتا کہ کفر و شرک کی طرف واپس پلٹو، تو فوراً واپس پلٹ جاتے۔ تو فرمایا وما تلبثوا بها، دیکھیے تلبثوا فعل ماضی، تلبث یہ تلبثوا سے، وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، كَانُوا عَاهَدُوا، انہوں نے عہد کیا ہوا تھا، کانو وہ تھے، عَاهَدُوا انہوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا، عہد کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے تو اللہ تعالیٰ سے یہ عہد و پیمان کیا ہوا تھا، من قبل اس سے پہلے، کیا عہد و پیمان کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ لا یولون، وہ نہیں پھیریں گے، الادبارہ پیٹھیں، تو یولون فعل مضارع ولا یولی سے، اس کا جو فعل کا نام آتا ہے تولیہ، فعل مضارع ہے اور لا آ گیا ہے شروع میں تو فعل مضارع منفی ہے، لا یولون وہ نہیں پھیریں گے، الادبار دبر کی جمع ہے، پیٹھ، اور الادبار پیٹھیں، وہ پیٹھیں نہیں پھیریں گے، کس چیز سے پیٹھیں نہیں پھیریں گے؟ لڑائی سے، جہاد سے، جنگ سے۔ تو منافقین نے جنگ احد کے بعد، غزوہ احد کے بعد منافقین نے عہد کیا تھا کہ آئندہ جب بھی کفار سے مار کا پیش آیا تو وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر ضرور لڑیں گے، تو یہی عہد ان منافقین کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ انہوں نے تو اس سے پہلے جو ہے وہ عہد و پیمان کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ وہ کبھی بھی جو ہے جہاد سے، لڑائی سے کفار کے مقابلے میں وہ پیٹھیں نہیں پھیریں گے، اور وَكَانَ، اور ہے عہد اللہ، اللہ تعالیٰ کا عہد، مسئولہ سوال کیا جانے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کا عہد و پیمان تو ایسا ہے کہ اگر وہ بد عہدی کریں گے تو اس کے بارے میں باز پرس کی جائے گی۔ جی اگلے صفحے کی طرف آتے ہیں، اس صفحے کو بھی مختلف اشارات اور آگے اس کے موضوعات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل، کہہ دیجئے، لن ینفعکم الفرار، لن ینفعکم، ہرگز تمہیں فائدہ نہیں دے گا، نفع نہیں دے گا، الفرار فرار، یعنی فرار ہونا، بھاگنا جنگ سے تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دے گا، ان فررتم، اگر تم فرار اختیار کرتے ہو، ینفع فعل مضارع ہے، نفع ینفع سے، اور فررتم فعل ماضی ہے، فرّ یہ فرّ سے فعل ماضی، ان فررتم اگر تم فرار اختیار کرتے ہو، من الموت موت سے، او القتل اور قتل سے، اگر مرنے سے اگر تم فرار اختیار کرتے ہو، یا قتل ہونے سے اگر تم جو ہے وہ بھاگتے ہو، تو یہ چیز تمہیں فائدہ بالکل نہیں دے گی۔ وَإِذًا، اور اس وقت، لا تمتعون، تم نہیں فائدہ دیے جاؤ گے، الا مگر قلیلاً تھوڑا ہی۔ دیکھیے متع یمتع سے تمتعون فعل مضارع ہے اور پیسیو وائس ہے کہ موت سے فرار تمہیں حاصل بالکل نہیں ہے، اگر موت سے تم فرار یا موت سے تم بچ بھی جاتے ہو، قتل ہونے سے تم اگر بچ بھی جاتے ہو، تو کیا ہوگا کہ اس کے بعد اپنی جو باقی تمہاری عمر ہے وہ تم پوری کر کے پھر تم نے موت کی وادی میں ہی جانا ہے، پھر تم نے آخر ایک نہ ایک دن موت کا جو کڑوا گھونٹ ہے وہ بھرنا ہی بھرنا ہے، تم بھاگ کر تم کہاں جا سکتے ہو اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ منافقین کو یہاں پہ مختلف تنبیہات کی گئی ہیں، ان کو ڈرایا گیا ہے اور ان کو بتایا گیا ہے
کہ تم اگر بھاگتے ہو تو یہ تمہارا بھاگنا تمہیں کسی بھی طرح کا فائدہ نہیں دے گا، ہرگز فائدہ نہیں دے گا۔ کل کہہ دیجئے، آیت 17، کل کہہ دیجئے من کون ہے، ذَلَّذِی جو کہ یعصمکم تمہیں بچائے، جو تمہیں بچائے، من اللہ اللہ تعالیٰ سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ من کون ہے ذا وہ، الذی جو یعصمکم بچائے گا تمہیں، عصم یعصم سے، یعصم فعل مضارع ہے، اسی سے لفظ عصمت ہے، بچانا، بچاؤ کرنا۔ من یعصمکم، یعصمکم جو بچائے گا تمہیں، من اللہ اللہ تعالیٰ سے۔ کون ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے بچا سکتا ہے؟ ان اگر ارادہ وہ ارادہ کرے بکم تمہارے ساتھ، سوءً برائی کا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کسی تکلیف کا ارادہ کرے، کوئی تمہیں تکلیف پہنچانا چاہے، تو کون ہے تمہیں اللہ تعالیٰ سے بچا سکتا ہے؟ او یا ارادہ کرے بکم تمہارے ساتھ، بکم تمہارے ساتھ، رحمتاً رحمت کا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحمت کا ارادہ کرتا ہے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تم سے ٹال سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا ہے تو کون ہے جو وہ تکلیف تم سے دور کر سکتا ہے؟ یعنی کوئی بھی نہیں ہے۔ وَلَا يَجِدُونَ، اور نہیں وہ پائیں گے، لہم اپنے لیے، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ولیًا کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی مددگار۔ یہ منافقین اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے نہ ہی کوئی نہ ہی کوئی دوست پائیں گے اور نہ ہی کسی بھی قسم کا کوئی مددگار پائیں گے۔ منافقین کی ایک اور چال کا بیان۔ منافقین کیا کرتے تھے کہ وہ رکاوٹیں ڈالتے تھے، اور جو جہاد پر جا چکے تھے، جو لڑائی میں شریک ہو چکے تھے، ان کو کہتے تھے کہ تم واپس آ جاؤ، اور جو ابھی تک نہیں گئے تھے ان کو جو وہ جہاد سے روکنے کی کوشش کرتے تھے، رکاوٹیں ڈالتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگوں کو پوری طرح جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کیا ہے، پورا اللہ تعالیٰ ان سے واقف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد یقیناً یعلم، وہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ، علیم یعلم سے یعلم فعل مضارع ہے، کن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے؟ المعوقین، رکاوٹیں ڈالنے والوں کو، روکنے والوں کو، یعنی اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے سے روکتے تھے، یعنی وہ لوگ جو بھی جہاد پر نہیں گئے تھے تو ان کو وہ روکتے تھے۔ دیکھیے المعوقین، معوق کی جمع ہے، عوق یعوق سے اس میں فاعل ہے، یہ عوق یعوق، اور اس کا فعل کا نام ہے تعویق۔ چیپٹر کون سا ہے؟ علم یعلم، علم یعلم سے عوق یعوق فعل ہے، پھر اس سے کیا بنا؟ معوق، اس میں فاعل، پھر اس کی جمع ہے معوقین، رکاوٹیں ڈالنے والے۔ منکم تم میں سے، تم منافقین میں سے، والقائلین، اور وہ ہیں جو قائلین ہیں، جو کہنے والے ہیں۔ قائلین دیکھیے قال یقول سے اس میں فاعل ہے، قائل کی جمع قائلین، اور وہ کہنے والے، لیخوانیم اپنے بھائیوں کو، اپنے بھائیوں سے کہنے والے، کیا کہنے والے؟ ہلم آ جاؤ، الینا ہماری طرف، تم ہماری طرف آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ، اور جہاد نہیں کرو، میدان جنگ سے بھاگ کر ہمارے پاس آ جاؤ۔ فرمایا ولا یأتون البأس، اور وہ نہیں آتے، البأس جنگ میں، جہاد میں، الا قلیلا مگر تھوڑا ہی، یعنی وہ نہیں آتے لڑائی میں۔ باس کسے کہتے ہیں؟ لڑائی کو کہتے ہیں، اور وہ لڑائی میں نہیں آتے، مراد جہاد، یہ منافقین جہاد کے لیے نہیں جاتے، جہاد کو نہیں جاتے، لڑائی کو نہیں جاتے کفار سے، الا قلیلا مگر تھوڑا ہی، بہت تھوڑے ہی جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے ان کی؟ یعنی ان کے اندر جو خوف ہے، موت کا خوف ہے، اور اسی طرح ان کے اندر جو کاہلی ہے اور موت کا جو خوف ہے، دنیا پرستی ہے اور بزدلی ہے، اس کی وجہ سے وہ جہاد کے اندر بہت تھوڑا ہی جاتے ہیں۔ خوف کے موقع پر منافقین کی حالت کیا ہوتی ہے؟ منافقین کی صفات کہ بخیل ہیں، خوف میں مدد طلب کرنے والے، اور امن کی حالت میں زبانیں چلانے والے، مال کے بڑے حریص۔ تو دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی یہ صفات بیان کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہات کی۔ تو مقصد کیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ کہیں ہمارے اندر تو یہ صفات تو نہیں ہے، ہم اپنے اندر اگر ان میں سے کوئی صفات اگر ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں،
ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور دیکھیں کہ کہیں ہمارے اندر یہ نفاق والی صفات تو نہیں آ گئی، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ کتابی ہدایت ہے، اور اس کا موضوع انسان ہے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نازل کی ہے، سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے، اچھی اچھی صفات کو اپنانا، اور جتنی بھی جو بری صفات ہیں ان کو اپنے آپ سے نکال لینا، یہ اس کتاب کا مقصد ہے۔ تو منافقین کی بات ہی، منافقین کے بارے میں ہی چل رہی ہے یہ آیت۔ اس آیت کے اندر منافقین کے بارے میں ذکر ہے۔ اشحتن علیکم، فرمایا اشحتن، بڑے ہی یہ کیا ہے؟ حریص ہیں، بڑے ہی بخیل ہیں یہ، علیکم تمہارے بارے میں۔ اشحتن شحیح کی جمع، شحیح کی جمع اشحہ، بڑے ہی بخیل ہیں علیکم تمہارے بارے میں۔ بخیل کس طرح ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہ خرچ نہیں کرتے۔ اسی طرح تمہارے ساتھ مل کر لڑنے میں یہ بڑے بخیل ہیں۔ اسی طرح خندق کھودنے کے اندر جو تعاون ہے اس کے اندر بڑے ہی بخیل ہیں یہ منافق۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، پھر جب خوف آتا ہے، جب دہشت کا وقت ہوتا ہے تو کیا ہے؟ رَأَيْتَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے ہیں ان کو، ينظرون، یہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ينظرون یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی طرف کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تدور اعینہم، ایسے دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں جو ہے وہ گھومتی ہیں، تدور گھومتی ہیں، دارا یدور سے گھومنا، تدور فعل مضارع، اعینہم ان کی آنکھیں، اعین عین کی جمع آنکھ، اور اعین آنکھیں، ہم ان کی، ان منافقوں کی۔ اچھا، ان کی منافقیں خوف اور دہشت کی وجہ سے، یعنی کہ جب جنگ کے اندر حالات انتہائی سخت ہو جاتے ہیں تو ان کی آنکھیں کیسے ہوتی ہیں؟ یہ کیسے ان کی آنکھیں جو وہ گھومتی ہیں؟ کالذی، اس شخص کی طرح، کہ یغشا علیہ، کہ جس پر غشی طاری کی جا رہی ہو، من الموت، موت کی، یعنی اس شخص کی طرح گھومتی ہیں کہ جس شخص پر موت کی غشی طاری کی جا رہی ہو، یعنی اس طرح ان کی آنکھیں جو ہیں وہ خوف کی وجہ سے گھومتی ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، پھر جب خوف چلا جاتا ہے، پھر جب کیا ہوتا ہے؟ خوف چلا جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ سَلَقُوكُمْ، تم پر چڑھ دوڑتے ہیں، چڑھ بولتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، اور زبانوں کے ساتھ تمہیں اذیت دیتے ہیں۔ کیسی زبانیں؟ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تیز زبانوں کے ساتھ، السنہ لسان کی جمع اور حداد حدید کی جمع ہے، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تیز زبانوں کے ساتھ تمہیں کیا کرتے ہیں؟ تمہیں اذیت دیتے ہیں، تمہیں جو ہے تیز زبانوں کے ساتھ تمہیں اذیت دیتے ہیں، تم پر چڑھ چڑھ کر بولتے ہیں تیز زبانوں کے ساتھ، اشحتن علی الخیر، اس حال میں کہ وہ خیر کے بڑے ہی بخیل ہوتے ہیں، خیر پر بڑے ہی مال غنیمت کے بڑے ہی سخت حریص ہوتے ہیں کہ مال غنیمت مل جائے۔ تو مراد کیا ہے کہ امن کا جب وقت ہوتا ہے تو ان منافقین کے اندر کیا ہوتی ہے؟ عیاری ہوتی ہے، بدخلقی ہوتی ہے، بد زبانی ہوتی ہے، اور مال لیتے وقت کیا کہتے ہیں؟ ہمیں دو، ہمیں دو، ہمیں ملنا چاہیے، ہمیں ملنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ مال ملنا چاہیے۔ اور جب لڑائی کا وقت آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ان پر خوف اور دہشت چھا جاتی ہے، نامردی اور زنانہ پن، بزدلی، اور اس طرح پست ہمتی ان کے اندر ہوتی ہے۔ اولئک لم یؤمنوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں کہ لم یؤمنوا، کہ یہ لوگ اصل میں شروع سے ایمان ہی نہیں لائے، یہ منافق۔ فاحبط اللہ اعمالهم، پس اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ پس احبط، احباط، احبط یحبط احباط، احبط فعل ماضی ہے، اور چیپٹرز کا کون سے؟ اسلم یسلم، ضائع کر دیا اللہ تعالیٰ نے اعمالهم، ان کے اعمال کو، اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کے اعمال کو کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، وَكَانَ، اور ہے، ذَلِكَ یہ، عَلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ پر، یسیراً بہت آسان، یہ اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ بڑا ہی آسان ہے۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، آیت نمبر 20، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یحسبون، یہ گمان کرتے ہیں، الاحزاب
لشکروں کو کہ لم یذهبوا وہ ابھی تک نہیں گئے، یعنی ان منافقین کے ڈر کا یہ عالم ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کفار کے جو لشکر ہیں، یعنی غزوہ احزاب کے اندر جو کفار کے جو لشکر آئے تھے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ لم یذهبوا وہ نہیں گئے، وہ لشکروں کو سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں گئے۔ یحسبون فعل مضارع ہے، الاحزاب لشکر، حزب کی جمع ہے، لم یذهبوا وہ نہیں گئے، وہ لشکروں کو سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں گئے۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ وَإِن اور اگر یأتی آ جائیں الاحزاب لشکر، اور اگر لشکر آ جائیں تو اب یہ منافقین کیا خواہش کریں، یہ منافقین خواہش کریں، یودو وہ خواہش کریں، لو کاش انہم کہ وہ بادونا، دیکھیے جو بادونا ہے وہ بادن کی جمع ہے، مراد صحرا نشین، کہ وہ صحرا نشین ہوتے فی الاعرابی دیہاتیوں میں، بدویوں میں وہ صحرا نشین ہوتے، یسألون وہ پوچھتے رہتے، ان انبائکم تمہاری خبریں، تمہارے بارے میں وہ پوچھتے رہتے، یعنی اگر لشکر آ جائیں تو وہ پسند کریں گے، وہ چاہیں گے کہ کاش وہ صحرا نشین ہوتے اور دیہاتیوں میں بدویوں میں وہ موجود ہوتے اور تمہاری خبروں کے بارے میں پوچھتے رہتے۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ اور اگر یہ تم میں موجود ہوتے، وَلَوْ اور اگر کانو اگر وہ ہوتے ہی منافقین، فیکم تم میں، ما قاتلوا وہ نہ لڑتے، الا مگر قلیلاً بہت ہی کم، یہ اگر تمہارے اندر ہوتے تو کیا کرتے، یہ بہت ہی کم لڑتے۔ تو یہاں پہ منافقین کی جو خوف اور دہشت اور ان کی بزدلی کا بیان ہے کہ ان کا یہ حال ہے کہ حالانکہ جو احزاب ہیں، جو کافروں کے جو لشکر ہیں، وہ شکست کھا کے وہ ناکام و نامراد ہو کے چلے گئے ہیں، واپس جا چکے ہیں، لیکن یہ منافقین ابھی تک سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو کفار کے جو لشکر ہیں وہ ابھی تک وہاں پہ موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بالفرض اگر یہ جو کفار کے جو لشکر ہیں اگر یہ واپس آ جائیں تو منافقین کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ کیا ہوں جی، مدینہ سے دور کہیں باہر دیہاتوں کے اندر ہوں، وہاں پہ وہ رہیں، اور جہاں دشمن کی چڑھائی کا خطرہ ہی نہ ہو، تو آتے جاتے کسی سے پوچھیں کہ لڑائی کا کیا بنا، کون جیتا کون ہارا، یعنی اتنے یہ بزدل ہیں کہ اگر لشکر آ جائیں تو ان کی یہ خواہش ہو، اگر وہ کفار کے لشکر اگر واپس آ جائیں جہاد کے لیے، لڑائی کے لیے مسلمانوں سے، تو ان منافقین کی یہ خواہش ہوتی کہ یہ خواہش کرتے کہ کاش ہم جو ہے وہ دور دراز صحراؤں میں ہوتے، جہاں پہ دشمن کا کے وار کا وہاں پہ کوئی جو ہے خطرہ ہی نہ ہوتا، چڑھائی کا خطرہ ہی نہ ہوتا، اور وہ جناب مسلمانوں کے بارے میں لوگوں سے خبریں حاصل کرتے رہتے کہ جو جہاد ہو رہا تھا، جو جنگ ہو رہی تھی مسلمانوں اور کفار کے مقابلے میں، اس کا کیا بنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ تمہارے درمیان ہوتے تو یہ بہت ہی کم جہاد کرتے، بہت ہی کم لڑتے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ بس تھوڑا بہتا لڑتے آر کی وجہ سے، آر کے ڈر کی وجہ سے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ بالکل ہی نہیں لڑتے، یہ بالکل ہی جو ہے وہ بزدل ہیں، یا ہم وطنی اس کی حمیت کی وجہ سے ہی لڑتے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، اور بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہے، ایک عمدہ نمونہ ہے۔ لقد البتہ تحقیق، بلا شبہ یقیناً، کانا ہے، لکم تمہارے لیے، یعنی اے اہل ایمان، اے مسلمانوں، فی رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے کیا ہے، اسوۃ اسوہ ہے، نمونہ ہے، کیسا، حسنۃ اچھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کا حکم ہے اس میں، کس کے لیے، لمن اس کے لیے کہ کان جو ہے، یرجو جو امید رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، والیوم الآخرہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کس کے لیے نمونہ ہے، بہترین نمونہ کس کے لیے ہے
کہ جو اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن ملاقات کی امید رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے ذکر کرتا ہے. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، مسلمانوں کا لشکر دیکھنے پر کیا رد عمل تھا؟ یعنی جب اہل ایمان انہوں نے کفار اور مشرکین اور یہود کے لشکروں کو جب دیکھا تو ان کا کیا طرز عمل تھا، ان کا رد عمل کیا تھا؟ انہوں نے دیکھ کر کیا کہا؟ فرمایا وَلَمَّا، جب رَآ دیکھا، المؤمنون مومنوں نے، کن کو؟ الحزاب لشکروں کو، کفار کے لشکروں کو، یعنی غزوہ احزاب کے موقع پر. تو رآ فعل ماضی ہے، اس کا مضارع آتا ہے یرا، اور احزاب پہلے گزر چکا ہے، حزب کی جمع ہے. تو کیا کہا انہوں نے؟ قال، انہوں نے کہا ہذا، یہ، ما، جو، وعدہ کیا، نہ ہم سے، اللہ، اللہ تعالیٰ نے، و رسول، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. انہوں نے کہا کہ یہ ہے وہ چیز کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا. وصدق، اور سچ کیا اللہ، اللہ تعالیٰ نے، و رسول، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سچ کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا کہا؟ سچ کہا. وما زادہم، اور نہیں زیادہ کیا ان کو، یعنی اہل ایمان کو، اس چیز نے، الا مگر، ایمان میں، و تسلیم، اور فرما برداری میں، یعنی ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا اور ان کی فرما برداری بھی اور زیادہ بڑھ گئی. اب وہ وعدہ کیا تھا؟ وہ وعدہ یہ تھا اللہ تعالیٰ کا کہ ابتلا اور امتحان جب اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، جب اللہ تعالیٰ امتحان میں ڈال لیں گے، تو اس میں گزرنے کے بعد، یعنی جو بھی اس میں کامیاب ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جب امتحان اور آزمائش آئے گی تو فتح اور نصرت سے ہمکنار کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح اور نصرت تمہیں ملے گی. تو جب انہوں نے دیکھا لشکروں کو تو انہوں نے کہا کہ یہی تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے گا، پھر جو ثابت قدم رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا. جی آخری صفحے کی طرف چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. من المؤمنین، مومنوں میں سے، رجال، وہ جوان مرد ہیں کہ صدقوا، جنہوں نے سچ کر دکھایا. کیا سچ کر دکھایا؟ ما عہد اللہ علیہ، کہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا. من المؤمنین رجال، کہ مومنوں میں سے کچھ وہ جوان مرد ہیں، ایسے مرد ہیں کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا کہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کیا تھا، جو معاہدہ، جو عہد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا وہ انہوں نے سچ کر دکھایا. وہ عہد کیا تھا؟ وہ عہد یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے جو عہد انہوں نے کیا تھا کہ آخر دم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور مدافعت میں حتیٰ کہ اپنی جان تک قربان کر دیں گے. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، فَمِنْهُمْ مَنْ، پس ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے قضا، پوری کر دی، نحبہ، اپنی نظر. پس ان میں سے کوئی تو وہ ہے کہ جو اپنی نظر کو کیا کیا، اس نے پورا کر لیا. قضا یقضی، قضا فعل ماضی ہے، اس کا مضارع یقضی، پورا کرنا. نحب کسے کہتے ہیں؟ موت کو بھی کہتے ہیں، نظر کو بھی کہتے ہیں، عہد کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں پہ مراد جی نحب یعنی نظر، اس سے مراد کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنا کیا ہوا جو عہد ہے انہوں نے پورا کیا، اپنی اس نظر کو پورا کر دیا، یہاں تک کہ وہ جام شہادت نوش کر گئے، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے.
یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ تو یہ اہل ایمان کی تعریف ہے اس آیت کے اندر ان لوگوں کی کہ جو کسی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر اللہ نے انہیں آزمائش کا کوئی موقع دیا تو وہ ثابت قدم رہیں گے اور پیٹھ نہیں دکھائیں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانوں کی قربانی پیش کی۔ یہ وہ لوگ مراد ہیں کہ جو اپنی نظر کو پورا کر چکے۔ مراد اپنی جان اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان کو انہوں نے پیش کیا۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے من وہ ہیں کہ جو ینتظر، کہ جو انتظار کر رہے ہیں، ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو انتظار کر رہے ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور نہیں انہوں نے تبدیل کیا، وَمَا بَدَّلُوا، اور انہوں نے نہیں بدلا، تبدیلاً کچھ بھی، انہوں نے نہیں بدلا کچھ بھی بدلنا، یعنی انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی اپنی اس نظر یا عہد میں، کہ کب کوئی موقع ملتا ہے کہ جس میں وہ اپنی جان کی قربانی پیش کریں تو اللہ تعالیٰ سے اپنا کیا ہوا عہد وہ پورا کریں، یعنی وہ موقع کی تلاش میں ہیں، شہادت کی تلاش میں ہیں۔ تو بعض وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی شہادت کو مرتبے کو وہ پہنچ چکے، اور بعض ایسے ہیں کہ جو انتظار میں ہیں کہ کب وہ اپنی جان اللہ تعالیٰ کے لیے وہ قربان کریں۔ تو یہ تعریف ہے اہل ایمان صادقین کی، جن میں سب سے بڑھ کے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، پھر اس کے بعد حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا عہد و پیمان پورا کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع سے کبھی وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ اور وہ صحابہ بھی کہ جنہوں نے اپنی جان اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیش کی، جو شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوئے، جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جیسے حضرت مصعب بن عمیر ہیں، جیسے انس بن ربیع ہیں، جیسے انس بن نضر ہیں، یہ وہ سارے صحابہ۔ اسی طرح بعض وہ ہیں کہ جو منتظر ہیں، جو انتظار میں ہیں، اور انہوں نے اپنی اس نظر کو، اپنے اس عہد و پیمان کو ذرا بھی نہیں بدلا۔ ایک طرف تو وہ منافقین ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دیا، عہد و پیمان کو کیا کیا، تبدیل کر دیا، اور ایک طرف یہ اہل ایمان ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے اپنے عہد و پیمان کو کیا کیا، سچ کر دکھایا اور اس کو پورا کیا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے سچوں کو ان کے سچ کی وجہ سے، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے سچوں کو ان کے سچ کی وجہ سے، وَيُعَذِّبَ، اور تاکہ وہ عذاب دے، کن کو، المنافقین، منافقوں کو، ان شاء، اگر وہ چاہے، او یتوب علیہم، یا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، غفوراً، بے حد بخشنے والا، رحیماً، بے حد رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کے سچ کا بدلہ دے، اور منافقوں کو عذاب دے اگر اللہ تعالیٰ چاہے، یا ان کی توبہ کیا کرے، قبول کر لے۔ تو منافقوں کی توبہ قبول کرنے سے کیا مراد ہے؟ منافقوں کی توبہ قبول کرنے سے مراد یہ کہ اگر وہ اسلام میں داخل ہونا چاہیں، اگر وہ توبہ کر کے اسلام میں داخل ہونا چاہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما دے گا۔ یعنی یا تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو عذاب دے، یا اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ بے شک جو ہے وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا۔ اب غزوہ احزاب میں جو کفار کے جو لشکر جو آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو نامراد لٹا دیا، ان کے غصے کے اندر، یعنی وہ غصے سے بھرے ہوئے تھے، اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام و نامراد اللہ تعالیٰ نے ان کو لٹا دیا، ان کو شکست ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی۔ فرمایا اور ردہ، لٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے، ردہ یردو،
से रद्दा क्या है, फेल माजी है। वरद्दा और लौटा दिया अल्लाह ताला ने, किन को, अल्लदीना उन लोगों को, कफरू जिन्होंने कुफर किया, बिगैज़िहिम उनके गैज़, गैज़ कहते हैं गुस्से को, जैसे हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं गैज़ व गज़ब, तो गैज़ गुस्सा, उनके गुस्से के साथ, वो इंतहाई गुस्से में थे ये कुफ़ार कि वो फ़तह नहीं हासिल कर सके। और मैं लम यनालू खैरा, लम यनालू नहीं हासिल की उन्होंने, खैरन कोई भी खैर, कोई भी वो खैर हासिल नहीं कर सके, यानी ना ही उनको दुनिया का मालो मता मिला, ना आखरत उनको मिली, ना मुसलमानों को मिटा सके, ना मदीना को फ़तह कर सके। यहूदियों का धोखा और इनका अंजाम। अल्लाह ताला हर चीज़ पर क्या है, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। जी, तो आयत नंबर 26 में ग़ज़वा बनु कुरैज़ा का जिक्र है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वअन्ज़लल्लज़ीना ज़ाहरू, वअन्ज़ला और उतार दिया उसने, नहीं अल्लाह ताला ने, अल्लज़ीना उन लोगों को, ज़ाहरू जिन्होंने मदद की थी, हम उनकी यानी मुशरिकीन की, जिन्होंने कुफ़ार और मुशरिकीन की मदद की थी, मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से, मुराद बनु कुरैज़ा हैं। अल्लाह ताला ने यानी उस अल्लाह ताला ने उन अहले किताब को जिन्होंने उनकी मदद की थी, यानी जिन अहले किताब ने, मुराद बनु कुरैज़ा ने मदद की थी, किन की, कुफ़ार और मुशरिकीन की मदद की थी। अल्लाह ताला ने उनको उतारा कहाँ से, मिन सियासीहिम उनके किलों से। सियासी किसकी जमा है, सीसियत उनकी जमा है, सियासी किसकी जमा है, सीसियत उनकी, तो मुराद किले हैं। अल्लाह ताला ने उनको उनके किलों से उतार दिया। वक़ज़फ़ और डाल दिया, फ़ी क़ुलूबिहिम उनके दिलों में, अर्रुअब रौब, अल्लाह ताला ने उनके दिलों के अंदर क्या डाल दिया, रौब डाल दिया था। अल्लाह ताला ने उनके दिलों के अंदर क्या डाल दिया था, रौब डाल दिया था। फरमाया फ़रीक़न तक़तुलूना, फ़रीक़न एक फ़रीक़ को, तक़तुलूना तुम कत्ल कर रहे थे, एक फ़रीक़ को तो तुम कत्ल करते थे, व तअसिरून और कैद करते थे, फ़रीक़न एक फ़रीक़ को, एक फ़रीक़ को तुम कत्ल करते थे और एक फ़रीक़ को क्या कर रहे थे, तुम जो है कैद कर रहे थे। तो मुराद यहाँ पे क्या है, ग़ज़वा बनी कुरैज़ा है कि कुरैश और गतफ़ान जब वापस चले गए और बनी कुरैज़ा जो है अपने किलों में महसूर हो गए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक से पलट कर जब घर पहुँचे, गुस्ल फरमा रहे थे, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहने लगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हथियार रख दिए, मगर हम फरिश्तों ने तो अभी तक हथियारों को नहीं रखा, बनी कुरैज़ा की तरफ चलिए और उन पर हमला कीजिए, क्योंकि बनी कुरैज़ा ने क्या किया था, जो अहद व पैमान था मुसलमानों के साथ किया हुआ, उसको तोड़ दिया था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कूच करने को हुक्म दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहासरा कर लिया, बनु कुरैज़ा का मुहासरा कर लिया, और वो क्या हो गए, किला बंद हो गए थे, और ये मुहासरा 25 दिन जो है वो जारी रहा। आखिरकार क्या होता है कि बनु कुरैज़ा जो है वो तंग आ गए, और जैसे कि अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों के अंदर रौब डाल दिया था, और वो डर गए, और उन्होंने मुसालहत की फिर पेशकश की, सुलह की पेशकश की, और आखिरकार उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये बोला, ये कहा बनु कुरैज़ा ने कि जो उनके सरदार हैं साद बिन मुआज़, उनको यानी सालिस के तौर पे मान लिया, फैसल के तौर पे, फैसला करने वाला सालिस के तौर पे उन्होंने मान लिया कि जो साद बिन मुआज़ हैं, जो वो हुक्म देंगे हम उसको मानने के लिए वो तैयार हैं। अब साद बिन मुआज़ जो है वो आते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कहते हैं कि फ़ैसला फरमाओ, आप फ़ैसला कर दीजिए बनी कुरैज़ा के बारे में, क्योंकि बनी कुरैज़ा जो है आपको फैसल और सालिस मान रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा ये फ़ैसला है कि बनु कुरैज़ा के जो लड़ने वाले हैं, लड़ाई के काबिल हैं, जो उनको कत्ल कर दिया जाए, और उनके जो औरतें और उनके बच्चे हैं उनको कैदी बना लिया जाए, और उनके मालों को तकसीम कर दिया जाए। तो क्या हुआ कि ऐसा ही हुआ फिर कि उनके जो लड़ाई के काबिल जो लोग थे उनको कत्ल कर दिया गया, और कहते हैं कत्ल होने वालों की जो तादाद थी वो 600 से 900 के दरमियान थी, और तकरीबन इतने ही जो है उनको उनके वो थे क्या, कैदी थे। तो ये मुराद है कि फ़रीक़न तक़तुलून, के एक फ़रीक़ को, एक ग्रोह को तुम कत्ल कर रहे थे, मुराद उनके जो लड़ाई के काबिल जो लोग थे उनको कत्ल कर दिया गया था। और इसी तरह जो उनके औरतें हैं और जो उनके बच्चे हैं उनको कैदी बना लिया गया था, उनको क्या बना लिया गया था, उनको कैदी बना लिया गया था।
وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 27 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وَأَوْرَثَ اور اس نے وارث بنا دیا کس کو؟ کم تمہیں، وَأَوْرَثَ اور اس نے وارث بنا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے۔ اورث یورث، اورث فعل ماضی ہے، چیپٹر کون سے؟ اسلم یسلم سے۔ اورث یورث ایراث، وارث بنانا کسی کو، اور ورث یرث ہوتا ہے خود وارث بننا۔ تو اس اللہ نے تمہیں وارث بنا دیا کس چیز کا؟ ارضہم، ان کی زمین کا، ودیارہم اور ان کے گھروں کا، واموالہم اور ان کے مالوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یعنی بنو قریظہ کی جو زمین تھی، ان کے جو گھر ہیں، ان کے جو مال ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا وارث بنا دیا۔ وہ اردن اور زمین کا، لم تطئوہا کہ جس پر تم نے قدم بھی نہیں رکھا تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارا کیا بنا دیا؟ وارث بنا دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ تعالیٰ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو وہ زمین کے جس پر تم نے قدم بھی نہیں رکھا تھا، اس سے مراد بنو قریظہ کی زمین ہی ہے۔ مراد کیا ہے؟ بنو قریظہ کی زمین ہی ہے کہ جہاں پہ بنو قریظہ جو ہے وہ رہتے تھے، شان و شوکت کے ساتھ وہاں پہ رہتے تھے، اور اس وجہ سے تم وہاں پہ قدم تک نہیں رکھ سکتے تھے، لیکن اس سرزمین کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری میراث بنا دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد خیبر کی زمین ہے، پھر مکہ، پھر حنین، پھر تبوک، پھر فارس اور روم، اور بعض کہتے ہیں کہ قیامت تک مسلمانوں کی ملکیت میں آنے والے تمام علاقے جو ہے وہ مراد لیے ہیں بعض مفسرین نے اس سے، یعنی وہ زمین کے جس پہ تم نے قدم نہیں رکھا اس سے۔ جی، تو اب یہاں سے جو خطاب ہے ازواج مطہرات کی طرف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان کی طرف خطاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل کہہ دیجئے لی ازواجی کا، اپنی بیویوں سے، ازواج زوج کی جمع ہے، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، ان کنتن، ان اگر، کنتن تردنا، اگر تم چاہتی ہو، ان اگر، کنتن تردنا تم چاہتی ہو، الحیات دنیا، دنیا کی زندگی، وزینتہا اور دنیا کی زندگی کی زینت، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو اور دنیا کی زندگی کی زینت چاہتی ہو، فتعالینا، پس تم آؤ، امتعکن، امتع سامان دوں گا میں، کن تم سب کو، متع یمتع تمتع، یہ متاع سے ہے، متاع کہتے ہیں سامان کو، میں تمہیں سامان دوں گا، وَأُسَرِّحْكُنَّ اور میں تمہیں رخصت کر دوں گا، مراد علیحدہ کر دوں گا، سراحً جمیلا، سراحً رخصت کرنا، جمیلاً اچھے طریقے سے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ سامان دے دیتا ہوں اور تمہیں رخصت کر دیتا ہوں، اچھے طریقے سے رخصت کرنا۔ تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیشہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے تھے، ہمیشہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے تھے۔ تو فتوحات جب ہوتی ہیں اور مسلمانوں کی جو معاشی حالت ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے، تو ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ انصار اور مہاجرین کی عورتوں کو دیکھ کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نان و نفقے میں جو ہے وہ اضافے کا جو ہے وہ مطالبہ کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 1 مہینہ تک اپنی بیویوں سے وہ علیحدگی اختیار کر لی، اس کو الا کہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں، اور اس میں اختیار دیا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو، یا تو وہ دنیا کی زندگی اور دنیا کی زینت کو اختیار کریں، یا وہ اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو اختیار کریں، تو ان کو یہ اختیار دیا گیا، تو پھر ازواج مطہرات نے بالاتفاق جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کو اختیار کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جیسے کہ جی، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ اور اگر تم چاہتی ہو اللہ تعالیٰ کو،
و رسول اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی رضا تم چاہتی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو تم چاہتی ہو، والدار الآخرت اور آخرت کے گھر کو تم چاہتی ہو، آخری گھر آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، فإن اللہ بے شک پھر اللہ تعالیٰ نے اعد تیار کیا ہے للمحسنات نیکی کرنے والیوں کے لیے، من کن تم میں سے، اجرا عظیما بہت بڑا اجر۔ پھر نیکی کرنے والیاں جو ہیں تم میں سے، جو نیکی کرنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم کو تیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ، تم میں سے جو بھی کھلی بے حیائی کا عمل لائے گی، بفاحشۃ مبینۃ، فاحشہ سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ یعنی بد اخلاقی، نامناسب رویہ، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو ایذا پہنچانا، بد اخلاقی سے پیش آنا، نامناسب رویہ اختیار کرنا، یہ مراد ہے یہاں پہ فاحشہ سے۔ اگر تم میں سے جو بھی کھلی بے حیائی کو لے کر آئے گی، تو یضاعف، تو دگنا بڑھایا جائے گا، لہا اس کے لیے، العذاب عذاب، ضعفین دگنا، یضاعف اس کے لیے بڑھایا جائے گا۔ دیکھیے ضاعف یضاعف چیپٹر کون سے؟ حاسب یحاسب سے، فعل مضارع لیکن پیسو وائس سے، یضاعف بڑھا دیا جائے گا، لہا اس کے لیے، العذاب عذاب، ضعفین دگنا، وکان ذلک اور ہے یہ، وکان اور ہے، ذالک یہ، اللہ اللہ تعالیٰ پر، یسیرا بڑا ہی آسان، یہ بات اللہ تعالیٰ پر بڑی ہی آسان ہے۔ تو ازواج مطہرات جو تھیں وہ بڑی ہی بلند مقام کی حامل تھی، بڑی اعلیٰ سیرت تھی۔ تو دیکھیے جب ایک انسان بلند مقام پر ہوتا ہے، اونچے مقام پر ہوتا ہے، بلند مرتبے پر ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کی جو چھوٹی غلطی بھی ہوتی ہے، جو معمولی غلطی بھی ہوتی ہے، وہ بھی بڑی شمار کی جاتی ہے، تو اس لیے انہیں دگنے عذاب کی جو ہے وہ وعید سنائی گئی ہے اور ان کو تنبیہ کی گئی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق جو اختتام پذیر ہوتا ہے، تو اچھا سیکھنے اور سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے روزانہ کا سبق دہرائیے اور ساتھ ساتھ نوٹس لکھیے اور نوٹس مکمل کیجیے، اور جو پڑھتے ہیں کسی کو پڑھانے کی بھی کوشش کیجیے۔ فادر مجلس کی ہم دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔